السلام علیکم۔ ناول منائزہ سازم، قسط نمبر 2۔ اماں، آج میں منی ٹیکسی میں نہیں بیٹھوں گی، اتنی گھٹن ہوتی ہے، پھر سارے پیسنجر ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یسریٰ نے تیز تیز قدم اٹھاتے ماں سے کہا۔ اس کے جسم پر پسینہ پانی بن کر رینگ رہا تھا، گرمی کے باعث وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ رکشے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اماں نے ڈکا سا جواب دیا۔ پیدل چلتی ہو تو چلو، اچھا ہے منی ٹیکسی کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ ان کی اگلی بات پر یسریٰ کا دم ہوا ہوا۔ آپ کا مطلب پکے قلعے تک ہم پیدل جائیں گے؟ مر جاؤں گی میں اماں، خدا کی قسم آج بہت گرمی ہے، اس نے دہائی دی۔ چل پھر سیدھی طرح۔ اماں نے منی ٹیکسی کو کھڑا دیکھ کر یسریٰ کا ہاتھ پکڑا اور منی ٹیکسی میں چڑھیں، جو پہلے ہی آدھے سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ یہ دونوں دو عورتوں کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ یسریٰ نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا، پھر بھی سامنے کی سیٹ پر بیٹھے مرد اسے اپنی طرف گھورتے محسوس ہوئے۔ یسریٰ اپنے گھٹنے بمشکل ان کے گھٹنوں سے ٹکرانے سے بچا پا رہی تھی۔ زہر لگتی ہے مجھے یہ سواری، جانوروں کی طرح گھس کر بیٹھنا پڑتا ہے، اس نے سلگ کر سوچا۔ بھلا کسی کو یقین آئے گا کہ ہمارے گھر میں ایک عدد سوک کار موجود ہے اور ہم منی ٹیکسی کی سواری اٹھا رہے ہیں؟ یسریٰ کی آنکھوں میں پانی چمکا۔ ہم ایک بنگلے کے اندر رہتے ہیں، لیکن ہمارا اوپر والا پوشن نیچے والے پوشن جیسی سہولیات سے عاری ایک ڈربہ خانہ ہے۔ چند پانی کے قطرے یسریٰ کی چادر میں جذب ہوئے۔ آپ نے دو بیویوں میں بالکل بھی انصاف نہیں رکھا بابا، آپ نے اپنی اولاد کو بھی ایک نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ اماں کے پیروں میں پہنی معمولی چپل کو دیکھتے سوچنے لگی۔ یہ خیال کہ غیر مرد اسے گھور رہے ہیں اب ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ یسریٰ نیچے اترو، اماں نے ٹھوکا دیا تو وہ خیالوں سے چونکی۔ دونوں اب پھر سے پیدل محو سفر تھیں۔ پکے قلعے کے علاقے کے پرانے طرز پر بنے مکانات اور تنگ گلیاں یسریٰ کو ازبر ہو چکی تھیں۔ ادھر ایک ڈاکٹر علیم الدین اپنا کلینک چلاتے تھے، جن کی دوا بچپن سے راحم کو لگتی تھی، اور اماں کا پکا یقین تھا کہ وہ اسی ڈاکٹر کی دوا سے آرام پاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر سے پکے قلعے تک راحم کے لیے سفر کر کے ڈاکٹر کے پاس آتیں اور اس سے دوا لے جاتیں۔ بات یہ بھی تھی کہ سرکاری اسپتال سے علاج راحم کو کبھی راس نہ آیا اور دوسرے پرائیویٹ ڈاکٹر فیس بہت لیتے تھے۔ بہرحال راحم کی صحت کی خاطر ان کو جوتیاں گھسانی ہی پڑتی تھیں۔ کلینک کا قدیمی چوبی دروازہ جو ہر وقت وا رہتا تھا، اسے عبور کر کے دونوں اندر داخل ہوئیں۔ سامنے ہی کشادہ برآمدہ نظر آیا، جس میں دونوں اطراف لمبی لمبی لکڑی کی بینچیں بچھی تھیں۔ اماں نے مریضوں کی گنتی آنکھوں ہی آنکھوں میں کر لی اور یسریٰ کو ایک بینچ پر بیٹھنے کا کہہ کر کمپاؤنڈر کے چھوٹے سے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ یسریٰ کو معلوم تھا وہ کمپاؤنڈر سے اپنی باری لینے کی ضد کریں گی اور وہ اماں کو ٹالتا رہے گا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، ابھی کسی اور کا نمبر ہے، آپ صبر کریں، کہیں سے ہو کر آ جائیں جب تک آپ کی باری آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اماں بحث کرنا اور ڈاکٹر کا دروازہ کھلتے ہی ان کا اندر کمرے میں گھس جانا، دوسرے مریضوں کی اماں کی جلد بازی پر ہائے وائے کرنا، اسے جیسے یہاں پر وقوع پذیر ہونے والی ہر چیز کا پہلے سے علم تھا۔ وقت گزاری کو یسریٰ نے آس پاس نظر دوڑائی۔ چادروں اور حجاب میں ملبوس مڈل اور لوئر کلاس عورتیں اور ان کے مرد اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے نظر آئے۔ بڑے سے برآمدے کو بچوں نے ریس کا میدان بنایا ہوا تھا، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر۔ یسریٰ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا کر بہتا پسینہ پوچھا اور اونچی چھت پر ڈنڈے کی مدد سے لٹکے پنکھے کو دیکھا، جو اتنی اونچائی سے نیچے ہوا پھینکنے سے قاصر تھا۔ نہ جانے پرانی عمارتوں کی چھتیں آسمان سے لگی کیوں ہوتی ہیں؟ یسریٰ نے گرمی سے اکتا کر سوچا۔ تب شاید پنکھے ایجاد نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہوا کی آمد و رفت کو بحال رکھنے کے لیے چھتیں اونچی بنایا کرتے ہوں گے۔ اس نے جیسے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا اور سامنے دیکھا، جہاں اماں اپنے نمبر کی پرچی ہاتھ میں لیے مایوس چال چلتی آ رہی تھیں۔ کیا ہوا اماں؟ یسریٰ نے پوچھا۔ ڈاکٹر علیم الدین آج نہیں آئے، ان کا بیٹا کلینک چلا رہا ہے۔ چل پھر چلتے ہیں، کل آئیں گے، انہوں نے مایوسی سے بتایا۔ تو کل پھر؟ اسی خواری اٹھانے کے احساس نے یسریٰ کو ابھی سے تکا دیا۔ اماں دوا ہی تو بدلوانی ہے، ان کے بیٹے سے ہی دوسری لکھوا لو، اب پھر کل کون آئے گا؟ بھلا علیم الدین کے سوا راحم کو کسی اور ڈاکٹر سے آرام آیا ہے جو دوا ان کے بیٹے سے لکھوا لوں؟
اماں نے فوراً برا سا منہ بنا کر کہا، دیکھ تو لو، کیا پتہ اچھی دوا لکھ دے، انہی کا بیٹا ہے اماں، باپ جیسی شفا ہی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یسریٰ نے رسان سے کہا، لیکن ڈاکٹر آج آیا کیوں نہیں؟ چل اس کے بیٹے سے پوچھتے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا ڈاکٹر؟ اماں نے اس کے مشورے کو چٹکیوں میں اڑایا، بیمار ہی ہوں گے، 80-90 سال کے ڈاکٹر بھلا بھلے چنگے ہوتے ہیں۔ یسریٰ انہیں تیزی سے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بڑبڑائی، ارے بہن ہماری باری ہے، کہاں گھسی جاتی ہو؟ ایک عورت چیل کی طرح دروازے کی طرف جھپٹی، مجھے ڈاکٹر کو دکھانا نہیں ہے، بڑے ڈاکٹر کا پوچھنا ہے، ہٹو پرے۔ اماں نے اس عورت کو ایک طرف کیا اور دھڑ سے اندر گھس گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یسریٰ کو ان کی پیروی کرنی پڑی۔ پیچھے عورت کمپاؤنڈر کو دہائی دینے لگی، اماں بھی بس حد کرتی ہیں۔ وہ شرمندہ سی سوچتی اندر داخل ہوئی، جہاں علیم الدین کا دبلا پتلا ڈاکٹر بیٹا ان کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ بیٹا، آج بڑے ڈاکٹر کیوں نہیں آئے؟ اماں سیدھی اس کے سر پر جا کھڑی ہوئیں، ان کو گھر پر کچھ کام تھا، آپ مجھ سے چیک اپ کروا لیں۔ وہ پیشہ ورانہ لہجے میں بولا، اس عمر میں گھر کے کام کرواتے ہو والد صاحب سے؟ اماں نے ناراضگی سے کہا، ارے وہ بات نہیں اماں، آپ جلدی بتائیں کس کو دکھانا ہے، باہر دوسرے مریض انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے گڑبڑا کر کہتے یسریٰ کو دیکھا جو دروازے سے لگ کر کھڑی تھی، 16 سال سے آپ کے والد سے اپنے بیٹے کا علاج کروا رہی ہوں، کئی دفعہ آپ کے گھر بھی دکھانے لا چکی ہوں راحم کو، اور پوچھتے ہو کس کو دکھانا ہے؟ اماں ہنوز خفا انداز میں بولی، جی اچھا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، اپنے بیٹے کو بلائیں پھر۔ ارے کیسے بلاؤں، وہ آ سکتا ہے کیا؟ اماں کی خفگی بڑھی، کیا مطلب؟ ڈاکٹر حیران ہوا، میرا بھائی جسمانی طور پر معذور ہے تو اس کو ہر بار لے کر آنا مشکل ہے، آپ کے والد صاحب چونکہ اس کا بچپن سے علاج کر رہے ہیں تو اس کی ہلکی پھلکی بیماری پر بنا دیکھے بھی دوا دے دیتے ہیں۔ ہم ان سے 20 تاریخ کو دوا لکھوا کر گئے تھے مگر اس کو افاقہ نہیں ہو رہا، اسی لیے آج دوا بدلوانے آئے ہیں۔ یسریٰ نے اصلاح حاصل گفتگو سے اکتا کر ڈاکٹر کو تفصیلی بتایا۔ او اچھا، مجھے پرچہ دے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اماں نے پرچہ چادر میں چھپا لیا، نہ تم سے دوا نہیں لکھوانی، بڑے ڈاکٹر سے ہی لکھوانی ہے، تم کل کے لڑکے، اتنا سا دیکھا تھا تمہیں، اب تم علاج کرو گے؟ اماں پلیز دکھا دو ان کو، یہ بھی اچھی دوا لکھ کر دیں گے۔ یسریٰ نے شرمندگی سے ماں کو دبی زبان میں کہا، نہ میرا راحم بس ڈاکٹر علیم الدین کی لکھی دوا سے ہی شفا پاتا ہے۔ وہ بھی ایک ضدی تھیں، بابا شاید کل بھی نہ آ سکیں، دراصل ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج کراس ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے، وہ اپنے شوق کی خاطر یا آپ جیسے پرانے ضدی قسم کے مریضوں کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، پر اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، اس لیے آئندہ یہ کلینک میں سنبھالوں گا۔ علیم الدین کے بیٹے کے انکشاف نے اماں کو ہک دک کر دیا، ارے خدا لمبی عمر دے، چاقو چوبند تو ہیں ڈاکٹر صاحب، ایویں گھر بٹھا کر ان کو بیمار کر دو گے؟ اتنا وسیع تجربہ تمہارے پاس ہے نہیں، نہ ان جیسی شفا تمہارے ہاتھ میں ہوگی، کیوں اتنا چلتا کلینک ٹھپ کرنا چاہتے ہو؟ اماں نے سخت ناپسندیدہ نظروں سے ڈاکٹر کے بیٹے کو دیکھا، فریش MBBS ہوں اماں، بڑی ڈگری بھی کر رہا ہوں، نئی تحقیق پرانے تجربات کے مقابلے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور جہاں تک شفا کی بات ہے تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر کے بیٹے نے برا سا منہ بنا کر کہا، خیر میرا نام نواز الدین ہے، آج سے اس سیٹ پر آپ مجھے بیٹھا پائیں گی، علاج کروانا ہو تو میں حاضر، نہیں کروانا تو آپ کی مرضی۔ پھر اس نے بے نیازی سے کہہ کر فون اٹھایا، ناظم نیکسٹ پیشنٹ کو بھیجیے۔ اماں ناراضگی سے چادر سنبھالتی دروازہ کھول کر باہر نکلیں، یسریٰ آگے بڑھی اور ڈاکٹر کی میز تک آئی۔ جی؟ ڈاکٹر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، میری اماں کی باتوں کا برا مت مانیے گا ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارے معذور بھائی کے لیے بہت پریشان ہیں، پھر دوسرے ٹینشن بھی اتنی ہے کہ وہ بنا سوچے سمجھے بول دیتی ہیں، سمجھ لیں اپنی فرسٹریشن نکالتی ہیں۔ یسریٰ نے دھیمی آواز میں ماں کا دفاع کیا۔ نواز الدین نے بغور اس کے چادر کے ہالے میں گلابی سے شرمندہ چہرے کو دیکھا، اوکے نو پرابلم، میں نے برا نہیں منایا، اس نے رسان سے کہا اور اندر آتے مریضوں کی طرف متوجہ ہوا۔ یسریٰ ایک سانس بھر کر کمرے سے باہر نکل آئی، اماں آپ بھی حد کرتی ہو، بھلا ایسے کہتے ہیں کسی کو تمہارا کلینک ٹھپ ہو جائے گا؟ یسریٰ نے کلینک سے نکلتے ہی ماں کو کہا، تو اور کیا کہوں، اچھا بھلا تو کلینک چلاتے ہیں ڈاکٹر علیم الدین،
ایک نام ہے ان کا۔ اب اس کل کے چھوکرے کو کون دکھائے گا؟ اماں نے پاس سے گزرتے رکشہ کو ہاتھ دیا۔ ارے رکشہ کیوں روکا اماں؟ یسریٰ حیران ہوئی۔ ڈاکٹر کے گھر جا کر دوا بدلوانی ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ اماں، اس نے حیرت سے ان کی شکل دیکھی۔ آپ ان کی زوجہ کو جانتی ہیں نا؟ رکشے کی آواز کے سبب زور سے پوچھا۔ کیا کرے گی؟ اماں نے ہاتھ جھلایا تو یسریٰ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ رکشے نے انہیں مطلوبہ بنگلے کے باہر اتار دیا۔ اماں قطعی گیٹ کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ اماں گھنٹی نہ بجانا ورنہ وہ آ جائیں گی۔ یسریٰ نے ان کا کال بیل کی طرف بڑھتا ہاتھ روکا۔ اماں خلاف عادت مان گئی اور دروازہ بجانا شروع کیا۔ کافی دیر بجانے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو اماں پھر سے کال بیل کی طرف بڑھی۔ کون ہے کمبخت؟ اتنے میں ایک لرزتی ہوئی نسوانی چیخ نے دونوں کو چلنے پر مجبور کیا۔ آ گئی، اماں نے بیزاری سے کہا۔ میں نے پوچھا کون ہے کمبخت؟ بھری دوپہر میں دوسروں کی نیند خراب کرتے ہو، کیڑے پڑیں تم لوگوں کو۔ آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ یسریٰ اور اماں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اماں واپس چلیں، کل پرسوں آ جائیں گے، یسریٰ نے مشورہ دیا۔ ارے ایسے کیسے؟ دوا تو لینی ہے، اماں نے ضدی پن سے کہا۔ اماں آپ بھی، وہ جھنجھلا کر آہنی گیٹ کی درزوں سے جھانکنے لگیں جہاں وہ دبلی پتلی عمر رسیدہ بڑی بھی، لکڑی کی لاٹھی زمین پر ٹکائے ایک ہاتھ کمر پر رکھے، خفا نظریں گیٹ پر گاڑے کھڑی تھیں۔ دبلا پتلا سا نواز الدین بالکل ماں پر پڑا ہے، یسریٰ نے سوچا اور بے اختیار مسکرائی۔ بجاؤ بجاؤ، بجاتے کیوں نہیں دروازہ؟ اور تنگ کرو ہمیں۔ ارے میرے ڈاکٹر صاحب کو آرام نہیں کرنے دیتے، کھال کھینچ لوں گی سب کی۔ لاٹھی زور سے زمین پر مارتے وہ قریب آ رہی تھیں۔ یسریٰ اور اماں چپ سادے کھڑی تھیں۔ ان کا ملازم کہاں ہے بھلا؟ میں نے اسی لیے گھنٹی نہیں بجائی کہ بڑی بھی ناراض ہوں گی، مگر نہ جانے کیسے ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی۔ اماں بے چینی سے بولیں۔ گرمی میں زیادہ دیر کھڑے رہنے سے دونوں کا برا حال تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر کا ملازم سامنے سے خراما خراما آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ میں دودھ کی تھیلی تھی۔ جی اماں، آپ کیسے آئیں؟ وہ انہیں پہچانتا تھا۔ بیٹا راحم کی دوا کی خاطر آئی ہوں، بڑی بی نے دستک کی آواز سن لی ہے۔ اماں نے ملازم کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ ہاں ہاں، ہماری بیگم صاحبہ بھی بس، آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ملواتا ہوں۔ وہ انٹرنل لاک کی چابی جیب سے نکال کر لاک کھولنے لگا۔ خبردار جو کسی نے اندر قدم رکھا۔ جابر جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک پتھر اڑتا اس تک آیا اور جابر کے سر پر لگا۔ او خدایا! پیچھے آتی اماں اور یسریٰ گھبرائیں۔ بیگم صاحبہ، میں جابر ہوں، آپ کا ملازم، وہ بلبلا کر بولا۔ اچھا اچھا، تو آیا ہے دودھ لے کر، جا مجھے چائے بنا کر دے۔ بڑی بی نے جابر کے ہاتھوں کو بغور دیکھ کر کہا۔ میں چائے بناتا ہوں، آپ اندر چل کر آرام کریں۔ وہ بڑی بی کو کندھوں سے تھام کر آگے چلنے لگا، پھر ذرا سا رخ موڑ کر ان کو اشارہ کیا کہ بیرونی بیٹھک میں چلی جائیں۔ اماں اور یسریٰ دبے قدموں بیٹھک کی طرف بڑھیں۔ اللہ خیر، آج تو بڑی خواری اٹھانی پڑی ہے۔ اماں نے بیٹھک کے صوفے پر بیٹھ کر ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ کو ہی شوق ہے اماں خواری اٹھانے کا، اچھی بھلی دوا لکھ کر دے رہا تھا ڈاکٹر کا بیٹا۔ یسریٰ نے پنکھے کا بٹن دباتے شکوہ کیا۔ بس کر اب، اماں نے بیزاری سے اسے چپ کروایا۔ یسریٰ نے سر جھٹک کر بیٹھک کا جائزہ لیا۔ وہ اماں کے ساتھ 3-4 بار یہاں آ چکی تھی، علیم الدین کی معمر بیوی کے انداز بھی دیکھ چکی تھی۔ جو گھر پر آئے ان کے کسی مریض کو نہیں بخشتی تھیں۔ کبھی خبر ہو جاتی کہ کوئی مریض گھر تک آیا تو پتھروں اور گالیوں سے اس کی تواضع کرتی۔ بقول اماں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ڈاکٹر اپنے مریضوں کو بیٹھک میں چپکے سے دیکھ لیتے۔ ایک ملازمہ لڑکی شربت کے گلاس لے آئی جو اماں اور یسریٰ نے گھٹا-گھٹ پی لیے۔ ڈاکٹر صاحب کی لاٹھی کی آواز دور سے سنائی دی۔ اماں انہیں دیکھ کر کھل اٹھیں۔ کیسی ہو زینب بیٹی؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اماں کے سر پر رکھا۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب۔ راحم کیسا ہے؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی طبیعت اچھی نہیں، اسی لیے آئی ہوں، اس دوا سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ اماں نے پرچہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ گے ایک اور دوا لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ وہ پرچے پر پہلی دوائی کاٹ کر لکھنے لگے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اماں نے مطمئن ہو کر دعا دی۔ جزاک اللہ۔
وہ اٹھنے لگے تو یسریٰ نے ان کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں دی۔ شکریہ بیٹی، تم یسریٰ ہو نا؟ وہ اٹھتے اٹھتے رک گئے۔ جی ہاں ڈاکٹر انکل، یسریٰ نے ان کے پہچان جانے پر خوش ہو کر کہا۔ خوش رہو ڈاکٹر صاحب، آپ میری بیٹیوں کے نصیب کی بہت دعا کریں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ معذور بیٹا اور 4 جوان بیٹیاں میری ہی ذمہ داری ہیں۔ وہ تو جان چھڑا کر بیٹھے ہیں، نہ خرچہ پورا دیتے ہیں، نہ خیال رکھتے ہیں، نہ بچیوں کے مستقبل کی فکر، نہ شادی بیاہ کی، بس اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ اماں نے بھیگی آواز میں کہنا شروع کیا تو بتاتی چلی گئیں۔ یسریٰ نے کتنا ہی ان کا ہاتھ دبایا پر وہ کہہ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب سر ہلاتے سن رہے تھے۔ زندگی ہم پر تنگ کر رکھی ہے۔ راحم سے تو یوں نفرت کرتے ہیں جیسے ان کا بیٹا ہی نہیں میں نے سڑک سے اٹھایا ہو۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ یسریٰ نے پھر ان کا ہاتھ دبایا۔ چھوڑو میرا ہاتھ یسریٰ، ڈاکٹر صاحب سب جانتے ہیں 16 سال سے راحم کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر بولی تو یسریٰ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ میں دعا کرتا ہوں بیٹی، اللہ پاک تمہیں آسانیاں نصیب کرے۔ ڈاکٹر صاحب نے دعا کی۔ آپ جیسے فرشتے اس دنیا میں کم ہیں ڈاکٹر صاحب۔ 500 روپے فیس آپ نے میرے لیے 100 روپے سے بڑھنے نہیں دی۔ اللہ آپ کو سدا آباد رکھے۔ اماں کی آواز بھرا گئی۔ میرا دل تو یہ روپے لینے کو نہیں مانتا، پر تم جیسی بیٹی کی خودداری مجھے عزیز ہے زینب۔ شکر گزاری جتا کر میری ذرا سی نیکی ضائع مت کرو۔ تمہیں اپنی بیٹی کہا ہی نہیں سمجھا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب شفقت سے بولے۔ یسریٰ ان کا بارش اور پرنور چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں ڈاکٹر صاحب کا مقام بڑھ گیا۔ اب کلینک پر کیا نواز الدین بیٹھے گا ڈاکٹر صاحب؟ یکایک اماں کو دھیان آیا۔ ہاں بیٹا، اب میری بس ہو گئی ہے۔ نہ اس عمر میں نظر کام کرتی ہے، نہ ہی دوسرے اعضاء۔ سوچتا ہوں اب صرف نماز اور تسبیح کروں۔ نواز نیا خون ہے، میرے کلینک اچھے سے سنبھال لے گا۔ ان کی بات پر اماں چپ سی ہو گئیں۔ تم نواز سے راحم کی دوا لیتی رہنا، میرا بیٹا بھی بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ اماں کی خاموشی بھانپ کر بولے۔ جی ٹھیک ہے، اماں نے فقط اتنا کہا۔ کشف کی بھی طبیعت اچھی نہیں رہتی ڈاکٹر صاحب، عجیب جھلی سی حرکات کرتی ہے۔ بہت لاڈلی تھی باپ کی، اس کی دوسری شادی کا سب سے زیادہ اثر اسی نے لیا ہے، اماں نے آہ بھر کر بتایا۔ اللہ خیر کرے گا زینب، میں نے اسے دیکھا ہے، بالکل نارمل بچی ہے، ماحول اور حالات سے کملا گئی ہے اور کوئی بات نہیں۔ آپ اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، آپ کا تو بہت لوگوں سے ملنا ملانا ہے، اس کا باپ تو بے فکر ہے، اماں نے لجاجت سے کہا تو یسریٰ کو سخت بے عزتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی ماں اس طرح منتیں کرتی اچھی نہیں لگتی تھی۔ بالکل میری نظر میں ہیں 1-2 اچھے اور شریف گھرانے، میں کشف بیٹی کے لیے ان سے بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نرمی سے بولے تو اماں ایک دم خوش ہو گئیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھیں تو یسریٰ نے بھی ان کی پیروی کی۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر صاحب نے جابر کو آواز دی تو وہ فوراً چلا آیا۔ وہ جابر کی مدد سے اٹھنے لگے۔ یہ دونوں باہر نکل آئیں۔ اماں کیا ضرورت تھی ڈاکٹر صاحب سے کشف کے رشتے کا کہنے کی؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ یسریٰ نے ناراضگی سے ماں کو دیکھا۔ تو اور کس سے کہوں؟ تمہارا باپ تو تم لوگوں سے بیگانہ ہے، پھوپھیاں صرف انیسہ اور اس کی اولاد سے نبھاتی ہیں، بھائی بہن میرا کوئی ہے نہیں، ایک ماں تھی وہ بھی چل بسی، اب میری بچیوں کا کون سوچے؟ اماں نے دکھی لہجے میں کہا۔ پھر بھی اماں، اس طرح کسی سے کہنا مناسب نہیں، یسریٰ نے اپنی بات پر زور دیا۔ بس اب تو میری دادی اماں نہ بن۔ وہاں پر بھی بار بار میرا ہاتھ دبائی جا رہی تھی، دیکھ تو لال سا کر دیا ہے، پہلے ہی ہڈیوں میں درد رہتا ہے۔ اماں نے اسے جھڑک دیا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ کٹلیٹس فرائی کر کے اس نے ایک بڑی ڈش میں نکال دیے اور ستائشی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ زبردست کرسپی بنے ہیں، مومنہ نے خود کو داد دی۔ آپ ہی یہ کھلاؤ گی ان سب مہمانوں کو تو ان کا پیٹ خراب نہیں ہوگا؟ حمنہ نے فکر مندی سے سوال کیا۔ کیوں، ان کے پیٹ کو کیا مسئلہ ہونا ہے؟ مومنہ نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔ میرا مطلب تم نے پرانے ڈبوں سے کوکنگ آئل نکالا ہے، ادھر تو چھپکلیوں اور چونٹیوں کی آمد رہتی ہے، کاکروچ بھی بہت چلتے ہیں وہاں، تو وہ ڈبوں کے سوراخوں سے اندر بھی گھستے ہوں گے۔ چھی، کتنا گند ڈالا ہوگا تیل میں؟ حمنہ نے تصور کر کے جھرجھری لی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہاں کچھ جالے اور مٹی تھی بس، میں نے ایک ایک ڈبے کو جھاڑ کر تیل نکالا ہے۔
مومنہ نے پرزور نفی کی۔ سارے گھر کی چپلیاں وہیں چھپ کر رہتی ہیں آپی۔ خیر آپ فلک باجی کو تو نہیں کھانے دینا، وہ بہت کمزور سی ہیں، بیمار پڑ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، باقی بھلے سے کھا لیں۔ ہمنہ نے مشورہ دیا۔ کیا واقعی ان کو کھانے سے سب بیمار پڑ جائیں گے؟ مومنہ کا دل اپنی محنت کا سوچ کر اداس ہوا۔ نہیں بھی پڑ سکتے، یہ سستے ہوٹل بھی جانوروں کی چربی اور علائشوں سے بنا تیل کھانے میں ڈال کر کھانا تیار کرتے ہیں، وہاں بھی تو لوگ کھاتے ہی ہیں نا، کون بیمار پڑتا ہے؟ اور یہ تو ڈومیسٹک لیزرڈز گھریلو چھپکلیاں ہیں، اور گھر کی پکی ہوئی چیز اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ہمنہ نے بہن کا منہ اترتے دیکھ کر اپنے انداز میں تسلی دی۔ چلو چھوڑو، میں ون ڈش پارٹی میں جاتی ہی نہیں، مومنہ نے ایک دم فیصلہ کیا۔ ارے جاؤ نا آپی، رکنے کو کون کہہ رہا ہے؟ اچھا فلک باجی کو بھی کھلا دینا، بس خود مت کھانا، تم بیمار پڑی تو اضافی خرچہ اماں کے سر پڑے گا، ہمنہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے سب کھائیں اور میں نہ کھاؤں؟ مومنہ کے ہاتھ اب سست پڑ چکے تھے، کچھ دیر پہلے والا جوش ناپید تھا۔ اچھا آپ ایسا کرنا، اس ڈش کو ٹیبل کے بالکل آخری کونے میں رکھ دینا، جہاں کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچتا ہو۔ ہمنہ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ بھلا ٹیبل کا کون سا ایسا کونا ہوگا جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچے؟ وہ سب جوان لڑکیاں ہیں، کوئی 4 سالہ بچیاں نہیں جن کی پہنچ سے کوئی چیز دور رہے اور وہ اچک اچک کر ڈشز کو دیکھیں۔ مومنہ نے ہمنہ کو گرھکتے 4 سال کی بچیاں فراقوں میں ملبوس تصور کی تو ہنس پڑی۔ اچھا بھئی، جس کے نصیب کے ہوگا وہ کھا لے گا، وہ کہتے ہیں نا دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہمنہ بھی ہنسی۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو ان کپڑوں میں۔ پھر مومنہ کو ستائشی نظروں سے دیکھ کر بولی، میں ہوں ہی اچھی تو اچھی لگوں گی نا؟ مومنہ اترا کر بولی، نہیں اب ایسی بات نہیں، اول جلول حلیے میں تو چڑیل لگتی ہو۔ ہمنہ نے کہہ کر کچن سے باہر دوڑ لگا دی تو مومنہ نے اسے تھپڑ لگانے کی خواہش دبائی اور ڈش کو ڈھک کر باہر نکل آئی۔ اماں راحم کی دوا لینے گئی تھیں تو وہ مطمئن تھی، ورنہ آلووں کی قیمت گنوا کر اسے کٹلس بنانے سے ضرور روکتی۔ وہ رودابہ کے گھر جانے کے بجائے سیدھا اوپر فلک کے گھر آئی، جہاں فلک اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ابھی تک حسن سنوارا جا رہا ہے، مومنہ نے ڈش ٹیبل پر رکھی۔ کیا کریں کہ تمہاری طرح بنا بنایا حسن ملا ہی نہیں، اس لیے خود سنوارنا پڑتا ہے۔ فلک نے اس کے کسی بھی آرائش کے بغیر دمکتے چہرے کو دیکھا۔ اللہ حسن نارمل دے دیتا اور تمہارے گھر میں پیدا ہو جاتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ مومنہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے حسرت سے کہا، اللہ کی مصلحت جسے جہاں پیدا کرے، چلو آؤ میں ریڈی ہوں، فلک نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ فلک رکو تو، مومنہ نے بے اختیار پکارا۔ کیا؟ فلک نے رک کر اسے دیکھا۔ میں نے یہ کٹلس بنائے ہیں، مومنہ نے ڈش کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ ہو گیا، اتنی مہنگی ڈش نہیں تھی، تبھی میں نے تمہیں کٹلس بنانے کا کہا، یقیناً تمہارے بجٹ پر بوجھ نہیں پڑا ہوگا۔ یہ بات نہیں فلک، ایک اور مسئلہ ہے۔ مومنہ نے اضطراری انداز میں ہاتھ مسلے۔ کیسا مسئلہ؟ تعداد کم ہے، فکر مت کرو، رودابہ نے خود اتنا انتظام کھانے پینے کا کر رکھا ہے کہ اتنی ڈشز میں تمہاری ڈش نظر نہیں آنی، یہ تو بس فارمیلٹی ہے، فلک نے بے پرواہی سے کہا۔ فلک یار، اب کیسے بتاؤں؟ اصل میں مہینے کا آخر چل رہا ہے تو کوکنگ آئل کی کمی تھی، میں نے پرانے آئل کے ڈبوں سے تھوڑا سا آئل نکال کر کٹلس میں استعمال کیا ہے۔ مومنہ کہہ کر رکی۔ فلک توجہ سے سن رہی تھی۔ اب مجھے خدشہ ہے کہ یہ کٹلس کھانے سے کوئی بیمار نہ پڑ جائے، تم تو کم از کم ان کو مت چکھنا۔ اس نے بالآخر سچ اگلا۔ کیا مطلب پرانے ڈبوں سے آئل نکالا؟ کیا وہ ایکسپائرڈ تھے؟ فلک نے حیرانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کوکنگ آئل کی عمر کتنی ہوتی ہے، میرے خیال سے تو وہ اپنی آخری سانسیں پوری کر چکے تھے، مومنہ نے شرمندگی سے کہا۔ اوہ، تب تو یہ کسی کو نہیں کھانے چاہئیں، فلک نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ڈش یہیں چھوڑ کر چلو۔ پھر مشورہ دیا، تو کیا خالی ہاتھ جاؤں؟ ون ڈش پارٹی ہے، سب کیا سوچیں گے؟ مومنہ نے تفکر سے پوچھا۔ میرے پاس بھی فی الحال ریڈی میڈ کچھ دستیاب نہیں، ورنہ تمہیں ایک ڈش پکڑا دیتی، اور دیر بھی ہو رہی ہے۔ فلک نے گھڑی پر نظر کی۔ پھر کیا کروں؟ مومنہ صوفے سے اٹھی۔ کچھ کرتے ہیں، نیچے تو چلو۔
فلک نے کچن میں جا کر اپنی ڈش اٹھائی اور مومنہ کے ساتھ نیچے چلی آئی۔ رودابہ کے گھر رنگ اور خوشبوؤں کی بہار اتری ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، خوبصورت، طرح دار اور زندگی سے بھرپور۔ لاؤنج نسوانی ہنسی اور کہکوں سے گونج رہا تھا۔ بڑی سی ڈائننگ میز پر طرح طرح کی ڈشز سجی تھیں۔ ہیلو فلک، ہیلو مومنہ۔ رودابہ مہکتی ہوئی ان تک آئی اور ان کے رخسار سے رخسار ملایا۔ ہیلو رودابہ، یہ ادھر رکھ دیں۔ رودابہ نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ فلک نے بھری ہوئی میز پر اپنی ڈش رکھی۔ مومنہ نے بھی اپنی ڈش رکھی، پھر تھوڑا کونے میں سرکا دی۔ یہاں تو اتنی ساری ڈشز ہیں۔ دو مومنہ، میں یہ کچن میں رکھاؤں؟ فلک نے فوراً اس کی ڈش اٹھائی اور کچن میں چلی آئی۔ ارے جگہ تو بن جاتی۔ رودابہ نے اچنبھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ مومنہ لب کاٹتی محفل کی رونق دیکھنے لگی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا فلک، دیکھو مومنہ نے برا منہ بنایا ہے۔ رودابہ نے فلک کو ناراضگی سے کچن سے نکلتے دیکھ کر کہا، یار ادھر آؤ۔ فلک نے اس کا بازو پکڑ کر کونے میں لے جا کر کھڑا کر کے سرگوشی میں کچھ کہا۔ رودابہ کی آنکھوں سے حیرت جھلکی، پھر وہ سر ہلانے لگی۔ مومنہ کا دل چاہا ادھر سے بھاگ کر اپنے گھر چلی جائے۔ فلک نے اس کا راز فاش کر دیا تھا۔ تبھی رودابہ کچھ درہم آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پارٹی میں خوب ہلا گلا شروع ہو چکا تھا۔ اپنی زندگی سے خوش اور بے فکر لڑکیاں ہنسی مذاق میں مشغول تھیں۔ مومنہ خاموشی سے سب انجوائے کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ ان جیسی نہیں تھی اور ان میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی صورت لاکھ حسین سہی، پر اس کا لباس انتہائی معمولی تھا۔ اس کے پاس کہنے کو بڑی بڑی باتیں بھی نہیں تھیں، ہاں رونے کو دکھ ہزار تھے۔ وہ باہر سے جتنی مضبوط نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ وہ ایسے مواقع بالخصوص اسے شدید احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے تھے۔ بہت دیر تک ہلا گلا چلتا رہا۔ بڑی تعریفیں کر کے ایک دوسرے کی ڈشز پر ہاتھ صاف کیا گیا، سیلفیز لی گئیں، گیمز کھیلے گئے۔ مومنہ کے تو حلق سے بمشکل کچھ کھانا اترا تھا۔ کاش وہ یہ جگاڑ کر کے کٹلس نہ بناتی، نہ اس پارٹی میں آتی اور نہ ہی اس کی کم مائیگی رودابہ کو پتہ چلتی۔ کاش کہ کچھ پردہ قائم رہتا۔ وہ دل ہی دل میں پچھتاتی رہی۔ اس کو بے طرح خشکی محسوس ہوئی تو پانی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تو میز پر فریش جوس اور سافٹ ڈرنکس نظر آئے۔ اسے ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کچن کی طرف آ گئی تاکہ فریج سے پانی پی سکے۔ کچن میں مفسر کھڑا تھا۔ اس کی مومنہ کی طرف پیٹھ تھی۔ کافی میکر سے اپنے لیے غالباً کافی بنا رہا تھا۔ مومنہ آگے بڑھی، پھر ٹھٹک کر رک گئی۔ مفسر نے اس کی ڈش سے کچھ کٹلس اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے۔ مومنہ ساکت سی ہو گئی۔ پھر اس نے کچھ کٹلس اٹھائے اور کھانے لگا۔ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کھاتا جا رہا تھا اور مومنہ کی ہمت نہ پڑ رہی کہ اس کو روکے۔ او خدایا، اس سے فوڈ پوائزن نہ ہو جائے۔ اس سوچ نے مومنہ کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ اس نے سلپ سے ڈش جھپٹنے کے انداز میں اٹھا کر دوسری طرف رکھی۔ مفسر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اینی پرابلم؟ اس کی براؤن آنکھوں میں حیرت تھی۔ یہ کٹلس آپ مت کھائیں، مومنہ نے کہا۔ کیوں؟ اس کا سوال فوری تھا۔ یہ میں نے بنائے ہیں اور وہ اسے زیادہ نہ کہہ سکی۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے علم نہیں تھا۔ ادھر رکھے تھے تو سوچا ہمارے گھر کے ہیں۔ اس نے فوراً معذرت کی۔ مومنہ کو اس معذرت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مفسر کی شکل دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر بعد ہی اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے والا تھا، ساتھ زور کی الٹیاں، اور پھر مومنہ نے جھرجھری سی لی۔ آپ یہاں کسی کام سے آئی تھیں؟ وہ اس کے چہرے کے ناقابل فہم تاثرات دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، وہ پانی پینا تھا۔ مومنہ اپنی سوچ سے نکل کر فریج کی طرف بڑھی، پھر پانی پی کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کچھ سوچا، پھر پیچھے پلٹی۔ مفسر کافی کا کپ ہاتھ میں لیے کچن میں موجود چھوٹی سی ڈائننگ میز کی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ مومنہ کو بت کی طرح استادہ اپنی طرف دیکھتا پا کر الجھا۔ آپ اب مزید یہ کٹلس مت کھائیے گا، بلکہ ان کو ضائع کر دیجیے گا۔ اور ہاں، یہ کٹلس آپ نے کچھ کھا لیے ہیں، یہ بات آپ رودابہ کو مت بتائیے گا۔ مومنہ دھیرے دھیرے بولتی اس کے نزدیک آئی۔ مفسر مزید الجھا۔ پوچھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ نہیں، بالکل نہیں، مومنہ نے فوراً کہا۔ اس دن آپ کی بدتمیز بلی نے میرا دوپٹہ پھاڑ دیا۔ میں نے کچھ کہا، بس خاموشی سے گھر چلی گئی۔ آپ بھی خاموش رہیے۔ وہ اپنے ازلی ہٹ دھرم انداز میں بولی تو مفسر مسکرا دیا۔ آپ کے خیال سے آپ نے مجھے اور میری سنو وائٹ کو بخش دیا تھا،
خیر میں بھی آپ کی طرح اچھا بچہ بن کر خاموش رہوں گا، لیکن کٹلس کا یہ راز آپ سے پھر کبھی تفصیل سے جاننا چاہوں گا۔ وہ اب کھل کر ہنستے کہہ رہا تھا، کٹلس کا یہ راز جاننے کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے میرے کچن سے نکلتے ہی وہ راز آپ پر عیاں ہو جائے۔ مومنہ کو اس کی ہنسی نے تاؤ دلایا، سو چبا چبا کر بولی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ مفسر نے اس کے الفاظ پر غور کرتے کندھے اچکا دیے۔ طیبہ بیگم نے انوں کو اپنے ساتھ واپس لے جانے پر بے حد اصرار کیا، پر وہ نہ مانی، بلکہ ہاشم نے بھی اس بات پر سخت اعتراض کیا۔ طیبہ بیگم کو ہاشم کے رویے نے ٹھنکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی بیٹی کے خدشات درست نظر آئے، وہ بے چین سی ہو گئیں۔ انوں کوئی بچی تو تھی نہیں کہ اسے گود میں اٹھا کر زبردستی لے جاتیں۔ دل تو چاہ رہا تھا انوں کی ڈھٹائی پر اسے وہیں پیٹ ڈالیں، پر مجبور تھیں۔ بوڑھی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ جوان بھانجی پر ہاتھ اٹھا سکیں۔ وہ اب انوں کو ادھر رک جانے کا مشورہ دینے پر پچھتا رہی تھیں۔ ادھر زینب کا بھی بس نہ چلتا تھا۔ انوں کو چٹیا سے پکڑ کر دروازے کی دہلیز پر چھوڑ آئے۔ اس کے آنے سے پہلے گھر بکھرا ہوا تھا، لیکن بگڑا تو نہ تھا۔ ہاشم اس کا تھا، اس کی توجہ اس کی تھی، اس کا احساس اس کا تھا، لیکن اب تو زینب اس کی ایک میٹھی نظر کو ترس گئی تھی۔ دن رات کمرے میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ جھانکتا بھی نہ تھا۔ اس ذہنی اذیت سے وہ دن بدن نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ خدشے، وہمیں اور شک کے ناگ اسے دن رات ڈستے رہتے تھے۔ بے بسی کا شدید احساس اسے کچوکے لگاتا رہتا۔ پیار کرنے والے شوہر کی نگاہیں بدلنے کا دکھ اس کو بے چین رکھتا۔ وہ دوہری جان سے پھنسی تھی۔ گھر میں چلتے اس مبہم کھیل نے اس کو اندر باہر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ تل تل مر رہی تھی۔ ہاشم کا انوں کے واپس جانے پر اعتراض ان خدشات پر مہر ثبت کر گیا۔ زینب کو لگتا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ بدتر وہ سوچ رہی تھی، ویسا بدترین اس کے سامنے آ گیا۔ اماں ناچار انوں کو لیے بغیر واپس چلی گئیں۔ تو خیر سے فارغ ہو جا، پھر اس کمبخت کو دیکھتی ہوں کیسے اڑی کرتی ہے۔ ابھی تو تیری حالت کو جواز بنا کر ہاشم کی ہمدردی بٹور رہی ہے۔ وہ جاتے جاتے زینب کو تسلی دے گئیں، لیکن زینب کو اب سکون کہاں آنا تھا۔ اماں مٹھائی لے کر آؤ نا، میں کلاس میں فرسٹ آئی ہوں۔ ہمنا نے اماں کا کندھا ہلایا۔ ہاں بابا، تھوڑا صبر کر، راحم کو نہلا لوں پھر جاتی ہوں، اماں نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ یہاں کسی کو میرے فرسٹ آنے کی خوشی نہیں، ہمنا نے منہ پھلا کر کہا۔ وہ ابھی اسکول سے اپنا رزلٹ کارڈ اور ایک ٹرافی لے کر لوٹی تھی۔ تو تمہارا مطلب ہے خوشی میں ہم سب بھنگڑا ڈالیں، تبھی تمہیں یقین آئے گا ہم خوش ہیں، مومنہ نے ہنس کر کہا۔ منال بہن دوسری بار بری طرح فیل ہوئی ہے، اس کا غم ہی ہمیں کھائے جا رہا ہے، ہم کیسے خوش ہوں۔ یسریٰ کھلکھلائی تو مومنہ مزید ہنسی۔ ویسے اس لڑکی کے مغز میں بھوسا بھرا ہے کیا، پاس ہو کر نہیں دیتی؟ مومنہ نے لطف لے کر پوچھا۔ وقت سے پہلے انجوائمنٹ جو مل گئی ہے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہے، لیپ ٹاپ اور ٹیب، اللہ جانے کیا کچھ دلا دیا ہے بابا نے اسے، صرف خرافات میں پڑی ہیں دونوں بہنیں، پڑھائی کیسے کریں؟ یسریٰ نے جل کر کہا۔ ہمیں تو سودا صرف کے پیسے بھی کھینچ کر دیتے ہیں اور ان کو اتنی آسائشات دے رکھی ہیں، ہمنا نے شکوہ کیا تو تینوں ہی سنجیدہ ہو گئیں۔ اتنے میں بیل کی چنگھاڑتی آواز نے ان کو چونکا دیا۔ اس وقت کیا مصیبت پڑ گئی؟ مومنہ نے بدمزہ ہو کر کانوں پر ہاتھ رکھے۔ جاؤ یسریٰ، دیکھ کر آؤ کیوں بلا رہے ہیں۔ ماں کے کہنے سے پہلے ہی یسریٰ دوڑی تھی۔ ہمنا، تمہیں بابا بلا رہے ہیں، یسریٰ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے بولی۔ الہی خیر، کیا ہمنا کو اس کے بہترین رزلٹ لانے پر شاباش دینے والے ہیں، جو کہ ناممکن بات ہے۔ مومنہ نے طنزیہ کہا۔ ہائے سچی آپی، وہ مجھے شاباشی دیں گے؟ ہمنا کی آنکھیں چمکیں، وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی، جاتے جاتے اپنا رزلٹ کارڈ اور ٹرافی اٹھانا نہ بھولی۔ پھولی ہوئی سانسوں سے ہمنا نے صحن عبور کیا۔ سامنے ہی برآمدے میں کرسی ڈالے بابا اخبار ہاتھ میں تھامے بیٹھے تھے۔ آج سنیچر والے دن ان کی چھٹی ہوتی تھی۔ بابا کے پاس ہی دوسری کرسی پر انیسہ بیگم بیٹھی تھیں اور ان کے قریب منال سوجی آنکھیں اور سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس دفعہ فیل ہونے کا زیادہ ہی اثر لے لیا، ہمنا نے دل میں سوچا۔ جی بابا، اس نے انیسہ بیگم کے کرخ چہرے کو نظر انداز کرتے بابا کو دیکھا۔ سنا ہے تمہیں پہلی پوزیشن دی ہے ٹیچر نے،
بابا نے عجیب سے لہجے میں استفسار کیا۔ جی بابا، میں کلاس میں فرسٹ آئی ہوں۔ ہمنا نے ان کے لہجے پر غور کیے بغیر خوشی سے کہا۔ یہ دیکھیے، مجھے یہ ٹرافی بھی ملی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سنہری ٹرافی دکھائی۔ ادھر دو مجھے یہ ٹرافی۔ بابا نے ہاتھ بڑھایا تو ہمنا نے فوراً ٹرافی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ ہے کیا یہ؟ ایک لوہے کا معمولی سا ٹکڑا۔ وہ ٹرافی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں پتہ ہے بیگم، مارکیٹ میں یہ چند روپیوں کی بکتی ہے۔ پھر انیسہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ ہمنا ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ اس کے لیے روتی ہو؟ انہوں نے منال کو دیکھ کر کہا۔ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، یہ دیکھو۔ انہوں نے ایک دم ٹرافی سامنے کی دیوار پر دے ماری۔ ہمنا نے صدمے سے زمین پر گری ٹرافی کو دیکھا۔ انیسہ بیگم ذرا سا مسکرائیں۔ منال کے چہرے پر بھی غم کے بادل چھٹتے محسوس ہوئے اور بابا نے ان دونوں کو یوں دیکھا جیسے اس کے کارنامے کی داد وصول کر رہے ہوں۔ استانیوں کی خوشامد کر کے ایسی ٹرافیاں حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بیٹا، وہ منال سے کہہ رہے تھے۔ ان کی اس بات سے ہمنا کے صدمے میں اضافہ ہوا۔ منال نے بتایا، ہر وقت کلاس ٹیچر کے ارد گرد پھرتی رہتی ہو، تمہارے اندر کوئی عزت غیرت ہے بھی کہ نہیں؟ یکایک انہوں نے ہمنا کی طرف رخ کر کے کڑک آواز میں کہا۔ نہیں تو۔ ہمنا ان کے انداز پر ہکلائی۔ کیسے نہیں؟ میری بیٹیاں جھوٹ بولتی ہیں، وہ تیز سے بولے۔ ہمنا نے ڈر کر چپ سادھ لی۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور آنکھوں میں پانی کا ڈھیر جمع ہونے لگا۔ ایسی استانیوں کو تو سیدھا کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلو منال میرے ساتھ، اور تم بھی آؤ۔ وہ اپنی نشست سے اٹھے اور حکم صادر کیا۔ ہمنا کی کیا مجال، سرتابی کرتی سو ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کار فراٹے بھرتی ان کے اسکول کی عمارت کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بابا تن پن کرتے منال کا ہاتھ پکڑ کر پرنسپل کے آفس میں گھس گئے۔ ہمنا دھڑکتے دل سے پیچھے تھی۔ السلام علیکم میڈم، بابا کی آواز پر پرنسپل نے فائلوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرا نام ہاشم میر ہے اور یہ میری بیٹی منال ہے جو آپ کے اسکول میں جماعت ششم کی طالبہ ہے۔ اسے آپ نے دوسری بار فیل کیا ہے، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ منال کو ان کے سامنے کرتے اکڑ لہجے میں بولے۔ آپ تشریف رکھیے، پرنسپل نے شائستہ لہجے میں کہا۔ بابا کرسی پر بیٹھ گئے پر منال کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتی۔ 3 سبجیکٹس میں کم نمبر آ جائیں پھر بھی ہم اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو ہر سبجیکٹ میں 0 سے آگے نہیں بڑھتی۔ اب آپ بتائیں ہم کیسے اسے پاس کریں؟ پرنسپل نے نرم انداز میں وضاحت دی۔ میں ہر ماہ فیس باقاعدگی سے اس لیے بھرتا ہوں کہ میری بیٹی ایک ہی کلاس میں پڑھی رہے۔ وہ غصے سے بولے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی بیٹی کو توجہ سے گھر میں پڑھائیں یا ٹیوشن لگوا دیں، پرنسپل نے خائف ہو کر مشورہ دیا۔ پھر آپ کا اسکول کس مرض کی دوا ہے جب ہم گھر پر ہی پڑھانا شروع کر دیں؟ بچی کو تو پھر گھر ہی بٹھا لیں، بابا نے سخت برا منایا۔ جیسے آپ کی مرضی، پرنسپل نے بے نیازی برتی۔ بابا چہم بجے ہوئے۔ ہمنا کو فرسٹ کیوں کیا ہے؟ اس نے کون سی پڑھائی میں تیر مارے ہیں؟ وہ تھوڑی دور کھڑی ہمنا کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ یہ بچی پڑھائی میں بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اتنی محنتی اسٹوڈنٹ کا حق تھا کہ اسے فرسٹ پوزیشن دی جائے۔ پرنسپل ہمنا کو دیکھ کر مسکرائی۔ ہمنا کا سیر و خور بڑھا۔ اب اتنی بھی قابل نہیں، میں جانتا ہوں ان بہنوں کو، لگائی بجائی میں ماہر، بدتمیز، ہٹ دھرم اور بے دین لڑکیاں ہیں۔ ماں کی جہالت آمیز تربیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ نفرت انگیز لہجے میں بولے تو پرنسپل کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ میں غلطی پر نہیں تو ہمنا بھی آپ کی سگی بیٹی ہی ہے؟ انہوں نے استحجاب سے پوچھا۔ میری بیٹی ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی تربیت اور پرورش تو اس کی جاہل ماں نے کی ہے، انہوں نے اعتراف بھی حدق آمیز انداز میں کیا۔ ہمنا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ اب ایسا ہے کہ آپ ہمنا کو بھی فیل کر دیں تاکہ دونوں بہنوں میں برابری ہو جائے اور اس بچی کا غم ہلکا ہو۔ ان کی اگلی بات پر پرنسپل اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ہمنا کا منہ کھل گیا۔ وٹ یو مین میں اتنی قابل بچی کو جس نے کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی ہے، آپ کی دوسری بیٹی کو خوش کرنے کے لیے فیل کر دوں، جو کہ سراسر زیادتی ہے؟ پرنسپل نے سر نفی میں ہلایا۔ نو مسٹر ہاشم، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ناانصافی ہے۔
تو پھر میں ان تینوں بچیوں کا داخلہ خارج کرتا ہوں۔ ہاشم نے حتمی انداز میں کہا۔ آپ کی مرضی، سوچ لیں 3 اسٹوڈنٹس کی فیس آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ انہوں نے پرنسپل کو جیسے لالچ دیا۔ اصول تو اصول ہے، میں پیسے پر کمپرومائز کر سکتی ہوں، اصولوں پر نہیں۔ پرنسپل نے سخت لہجے میں کہا تو بابا دانت پیستے اپنی جگہ سے اٹھے۔ اوکے، ان تینوں کا نام اپنے رجسٹر سے نکال دیجئے۔ اوکے، پرنسپل کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ہاشم صاحب ایک بات سنتے جائیے، انہوں نے پکارا تو ہاشم کو متوجہ ہونا پڑا۔ معاف کیجیے گا، ہے تو آپ کا ذاتی معاملہ، مگر مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنا تنگ دل ہو سکتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کی 2 شادیاں ہیں، بیویاں الگ سے صحیح، اولاد تو ایک ہی ہے۔ آپ کا اتنا غیر متوازن رویہ اپنی اولاد کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں۔ پرنسپل نے رسان سے کہا، دیکھیے یہ میرا ذاتی معاملہ ہی ہے، میری اولاد کو میں جس طرح ڈیل کروں میری مرضی، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیے۔ ہاشم نے کرخ لہجے میں کہہ کر پرنسپل کا دروازہ پار کیا۔ توبہ، پڑھے لکھے جاہل لوگ، پرنسپل سبکی کے احساس کو دبا کر بڑبڑائی۔ بابا تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھے، منال کا ہاتھ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ ہمنا ڈڈبائی آنکھوں سے شکستہ قدموں سے ان کے پیچھے تھی۔ بابا نے یہ کہا، اف اللہ، وہ انیسہ بیگم اور ان کی اولاد کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافیوں پر ناانصافیاں کیے جا رہے ہیں۔ مومنہ نے شدید قسم کے دکھ سے کہا، خدا ہی پوچھے انوں سے، نہ جانے کیسے جادو ٹونے کر کے میرے میاں کو مجھ سے اور میری بچیوں سے دور کیا ہے۔ اماں نے ٹھنڈی آہ بھری، جادو ٹونے کیسے اماں؟ بابا خود کسی دیو سے کم ہیں جو ان پر کچھ اثر کرے، وہ خود ہم سب سے نفرت کرتے ہیں۔ مومنہ نے ماں کی بات رد کی، ارے نہیں، وہ ایسے نہیں تھے، بہت پیار کرتے تھے تم چاروں سے۔ اس انوں نے کچھ کھلا پلا کر ان کا ذہن پھیر دیا، دل ہی کھٹا کر دیا مجھ سے اور میری اولاد سے۔ زینب ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ ذہن پھر گیا ہے تو آفس کیسے جاتے ہیں اور معاملات کیسے دیکھتے ہیں، سب چیزوں میں عقل چلتی ہے، بس ہمارے لیے ہی پگلا گئے ہیں۔ مومنہ نے چٹک کر کہا، دنیا کے لیے تھوڑا ہی بدلے ہیں، ہمارے لیے دل بدل دیا ہے انوں نے ان کا۔ تم نہیں جانتی بٹیا ان جادو ٹونوں کو۔ اماں اپنی بات پر اڑی تھیں، بس بھئی جو کر رہے ہیں وہ بھگتیں گے، سب نے آخر قبر میں تو جانا ہے۔ یسریٰ نے سانس بھر کر کہا، کیا منہ بھر کے باپ کو بددعائیں دے رہی ہے؟ اماں نے ٹوکا، اماں تم ابھی بھی ہاشم میر کی محبت میں گرفتار ہو، اب تو بس کر دو۔ مومنہ منہ پھٹ بھی بلا کی تھی، فوراً بولی تو زینب نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا، تو اپنی زبان بند کر، اسی زبان کے پیچھے مجھ سے پٹتی ہے۔ ہاں تو سچی بات کرتی ہوں۔ مومنہ پیٹ سے لہتی اٹھ گئی۔ اب تم لوگوں کا داخلہ کس اسکول میں کروائیں گے بابا؟ تمہاری تو فکر نہیں، آرام سے اگلی کلاس میں چلی جاؤ گی۔ ان کی اپنی لاڈلیوں کا کیا ہوگا، خاص طور پر منال کا؟ اس کا پاس سرٹیفکیٹ بابا کہاں سے لائیں گے؟ یسریٰ نے ہمنا سے ٹرافی لے کر اپنے دوپٹے سے صاف کی، جو دیوار پر لگنے کے باوجود سلامت تھی۔ پتہ نہیں، میری یہاں اتنی اچھی فرینڈز تھیں۔ ہمنا اداسی سے بولی، تم ذہین ہو، فکر مت کرو، نئے اسکول میں بھی ایڈجسٹ کر لو گی۔ یسریٰ نے تسلی دی۔ جب سے ہمنا اسکول سے لوٹی تھی بے حد اداس تھی۔ ہماری تو پڑھائی ہی پیسوں کی وجہ سے چھڑوا دی انیسہ بیگم نے۔ کیا کریں گی اتنا پڑھ کر، بس انٹر تک ہی ٹھیک ہے، شادیاں کراؤ جان چھڑاؤ۔ کشف نے تلخی سے ان کی گفتگو میں حصہ لیا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کریں نہ شادیاں، جان چھڑوائیں ہم سے، خواہ مخواہ ٹارچر کرنے کو گھر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ مزید بولی اور بستر پر جا کر کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ زینب نے بغور بیٹی کا ہلکے ہلکے سسکتا وجود دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ وہ بہت کم روتی تھی، اظہار کا کوئی طریقہ اس سے آتا ہی نہ تھا۔ یہ ضبط کیوں ٹوٹا تھا بھلا؟ ان کے اندر سے سوال اٹھا۔ آج ڈاکٹر صاحب سے فون پر بات کرتی ہوں کہ کشف کے رشتے کا کچھ کرے، کہہ تو رہے تھے کہ اچھے لڑکے نظر میں ہیں۔ انہوں نے دل میں ارادہ کیا، مجبوریوں کے سلسلے دراز ہوتے جا رہے تھے، بستر پر پڑے رہنے کی مجبوری، اٹھ کر لڑنے کی سکت نہ ہونے کی مجبوری، شوہر کے بدلتے رویے نہ چاہتے ہوئے سہنے کی مجبوری۔ اتنا ذہنی دباؤ زینب کو اندر ہی اندر کمزور کرتا چلا گیا۔ وہ ہاشم سے استفسار کرتی تو صاف مکر جاتا،
اس کی تفتیش کو اس کی نفسیاتی بگڑتی کیفیت پر ملحوظ رکھتا۔ حالانکہ اب تو بچیوں کو بھی باپ کی انو خالہ سے قربت نظر آنے لگی تھی۔ کشف سب سے بڑی ہونے کے ناطے کچھ زیادہ ہی محسوس کرنے لگی۔ زینب بھی اسی سے کمرے کے باہر کے حالات معلوم کرتی۔ وہ ماں کی بے چینی کے سبب زیادہ گہری نظر رکھنے لگی تھی۔ انو اور ہاشم شام کو 2 گھنٹوں کے لیے گھر سے نکل جاتے، حالانکہ دونوں ساتھ نہیں نکلتے تھے۔ پہلے ہاشم گھر سے باہر گاڑی نکالتا اور کچھ دور گلی میں کھڑی کر دیتا، پھر انو تیار ہو کر باہر جاتی۔ یہ تھوڑی بہت احتیاط بچوں کے لیے تھی، لیکن کشف نے ایک دن چھت سے یہ منظر دیکھ لیا کہ بابا انو خالہ کے انتظار میں گلی میں کھڑے رہتے ہیں، پھر دونوں ایک ساتھ گاڑی میں کہیں چلے جاتے ہیں۔ اس نے ماں کو بتا کر زینب کی فکروں میں اضافہ کیا۔ اب تو محلے میں بھی چہمیں گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ گھر کی جس وقتی ملازمہ دبے الفاظ میں زینب کو خبردار کرنے لگی کہ آس پڑوس کے گھروں میں ہاشم اور انو کے بڑھتے تعلقات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا۔ ان کی ڈیٹنگ لوگوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نویدہ بھی زینب کے گھر کے بدلتے حالات اور ہاتھوں سے نکلتے اس کے شوہر کے قصے پڑوسی عورتوں کے گوش گزار کر دیتی تھی۔ بہرحال اذیت سی اذیت تھی۔ زینب کو کسی کل چین نہیں تھا۔ اسی ذہنی اور جسمانی بے چینی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو 8ویں مہینے میں ہی درد شروع ہو گیا۔ زینب نے ماں کو فون کیا اور وہ افتاؤ خیزاں دوڑی آئی۔ فوری طور پر زینب کو اسپتال لے جانا پڑا۔ 2 گھنٹے درد سے تڑپنے کے بعد اس نے ایک انتہائی کمزور بیٹے کو جنم دیا۔ ان نامساعد حالات میں بیٹے کے جنم کی خوشیاں خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ اگر زینب کو یہ پتہ نہ چلتا کہ اس کا بیٹا جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہے اور وقت کے ساتھ یہ معذوری بڑھتی چلی جائے گی۔ زینب کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ ہاشم کی نظریں بدل لینے سے بڑا صدمہ۔ ہائے کتنے مزے مزے کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہمنا نے ایک بڑا سا سانس بھر کر کہا۔ پھپھو کی دعوت ہو رہی ہے، آخر اسلام آباد سے تشریف لائی ہیں فوراً آفیسر کی بیگم، مومنہ نے جل کر کہا۔ ہمارے پاس اوپر تو ملنے بھی نہیں آتی، بس انیسہ بیگم کے ہی گھٹنوں سے لگی ہوتی ہیں، یسریٰ نے شکوہ کیا۔ ادھر کیا لینے آئیں گی؟ ہمارے پاس ان کی مہمانداری کرنے کے لیے ہے ہی کیا؟ نہ ہم ان کو اچھا کھلا سکتے ہیں، نہ ہی گاڑی میں گھما سکتے ہیں، مومنہ نے کھری بات کی۔ پھر بھی 2 گھڑی بھتیجیوں اور بھابھی سے ملنے تو آ سکتی ہیں، اور کچھ نہیں شربت تو پلا ہی سکتے ہیں، یسریٰ نے کہا۔ قریب رشتہ داروں سے ملنے میں بھی ایسے بڑے لوگوں کو سبکی محسوس ہوتی ہے ڈیئر۔ مومنہ کی بات پر یسریٰ چپ ہو گئی۔ نہ جانے آج کیوں وہ یہ شکوہ زبان پر لا رہی تھی، جبکہ بچپن سے سگے رشتوں کے بدلتے رویے دیکھ چکی تھی۔ انیسہ بیگم کی مٹھی میں ہاشم تھا اور اس کی تمام کمائی بھی۔ نیچے کا پوشن شاندار قسم کا بنا ہوا تھا، جس میں آفیسر کی بیوی بچوں کے قیام اور طعام کا انتظام مناسب طریقے سے ہو سکتا تھا۔ ان کے اوپری پوشن میں ایک چھوٹے سے کمرے اور بڑے سے ٹیڑھے میڑھے صحن کے علاوہ تھا ہی کیا، جس کا سمٹ بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ ان کے چھوٹے سے بے رنگ کچن میں انواع و اقسام کے کھانے بھی نہیں بنتے تھے۔ ایک ہی کمرے کے اکلوتے پلنگ پر نادر کو سلایا جاتا تھا۔ کبھی اماں اس کے ساتھ سو جاتی، کبھی زمین پر بچھے بستروں پر بچیوں کے ساتھ سوتی۔ رشتہ داروں پر ہی موقوف نہیں، پڑوسی بھی صرف انیسہ بیگم سے میل جول رکھنا پسند کرتے تھے، کیونکہ سالگرہ اور شادی بیاہ کی تقریبات میں دینا دلانا انیسہ بیگم ہی کر سکتی تھیں۔ ان کے اپنے ہی کھانے پینے کا خرچہ پورا نہ پڑتا تھا، تو کسی دعوت میں دینے کے لیے روپے سے بھرا لفافہ کہاں سے لاتی؟ ایک فلک کی فیملی ہی تھی، جو مومنہ اور فلک کی بچپن کی دوستی کی وجہ سے ان سے قریب تھی۔ فلک کی امی بہت ہی سادہ اور خدا ترس خاتون تھیں۔ ان کے اپنے حالات بھی گزارے لائق تھے، تبھی مومنہ کی فیملی کی تکلیف محسوس کر سکتی تھیں۔ لیکن مومنہ کو تو فلک کے گھر پر بھی رشک آتا۔ فلک اور فہد 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ان کے والد ان پر جان چھڑکتے۔ ان کی فیملی ایک بھرپور فیملی تھی، جو تھوڑے میں بھی سکھ چین سے جی رہے تھے۔ کسی ٹارچر یا اذیت کا ان کی زندگی میں شائبہ تک نہ تھا۔ فلک کے والد تو اپنی اولاد کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مومنہ کا دل فلک کے گھر میں زیادہ لگتا تھا۔ یسریٰ اپی موٹر چلا دی ہے، پانی بھر لو، ہمنا نے یسریٰ سے پھولی ہوئی سانسوں میں کہا اور نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ یسریٰ نے پائپ کو لائن سے آنے والے پانی کے وال سے جوڑا۔
اور پھر کرسی پر چڑھ کر صحن میں بنی ہوئی چھوٹی سی ٹینکی کے کھلے دہانے میں ڈالا۔ اب تب تک اسے یہ پائے پکڑ کر رکھے رہنا تھا جب تک ٹینکی فل نہ ہو جاتی۔ دوسری طرف ہمنا نیچے والے صحن میں موٹر چلا کر موٹر کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ جب تک نیچے والی ٹینکی بھر نہ جاتی اسے وہیں بیٹھنا ہوتا تھا۔ بہرحال اس ٹینکی کو بھرنے کے لیے اوپر والی ٹینکی جیسا تردد نہیں کرنا پڑتا تھا، یہ خود ہی بھر جاتی تھی۔ سارے سیاپے بس اوپر والے پورشن کے لیے ہیں۔ ہمنا نے بے فکری سے بھرپور منال اور اشال کو دیکھ کر سوچا، جو پھپھو کی بیٹی لیزا کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ پتہ ہے لیزا، ہمنا اس کرسی پر گوند سے چپک گئی ہے، منال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ ریئلی؟ لیزا نے آنکھیں پھیلائیں۔ اور کیا، اب یہ 1.5 گھنٹے سے پہلے یہاں سے اٹھے گی نہیں دیکھنا، مشال نے اسے یقین دلایا۔ لیٹس سی، لیزا نے کندھے اچکائے اور ہنس دی۔ ہمنا کو سخت سبکی محسوس ہوئی۔ دل چاہا ان تینوں کو کھری کھری سنائے، مگر وہ چپ رہی۔ پھپھو والوں کے سامنے بابا اس کو اپنی لاڈلی بیٹیوں سے لڑنے پر سخت سنا سکتے تھے۔ وہ چپ کی بیٹھی رہی۔ وہ سب کہیں گھومنے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پھپھو کی فیملی کو لے کر روز شام کو باہر نکلنا انیسہ بیگم کا معمول تھا۔ پھر وہ لوگ سب کمرے لاک کر کے گھومنے چلے گئے اور ہمنا ٹینکی اوور فلو ہونے کے انتظار میں وہیں بیٹھی رہی۔ یہ سب نکل گئے کیا گھومنے پھرنے؟ اماں اچانک ہانپتی کانپتی سامنے سے چلی آئی تو ہمنا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیوں اماں، کیا کام ہے؟ ارے ڈاکٹر نے فون کیا کہ کشف کو دیکھنے کچھ خواتین آ رہی ہیں۔ اب یہ لوگ تو نکل گئے ہیں، ان کو کیا کہوں؟ اماں نے پریشانی سے کہا۔ اماں وہ کشف آپی کو دیکھنے آ رہی ہیں تو وہ تو گھر پر ہے نا، دوسروں سے ان کا کیا لینا دینا؟ ہمنا نے منہ بنا کر کہا۔ انیسہ کو بیچ میں نہ بٹھاؤں تو کل کلاں تمہارے بابا سے شکایتیں لگا دے، اسے تو بٹھانا ہوگا، اماں نے رسان سے جواب دیا۔ بس انیسہ بیگم کو ہی ہم سے شکایتیں ہیں، ہم تو ان سے بہت خوش ہیں، ہمنا نے ٹھٹک کر کہا۔ بری بات ہمنا، تم دن بدن مومنا کی کاپی بنتی جا رہی ہو، اماں نے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا آپ کچھ کھانے کا اچھا انتظام کریں نا جا کر، آخر آپی کو دیکھنے آ رہی ہیں، ہمنا نے فوراً بات بدلی۔ ارے ہاں، اب ان کو آنے سے روک بھی نہیں سکتی، گھر سے چل پڑے ہوں گے، تم اور یسریٰ تو 1 گھنٹے تک پسی رہو گی۔ رہ گئی وہ نکمی مومنا، اسے کیا کہوں، خود ہی کچھ مہمانوں کی تواضع کا اہتمام کرتی ہوں۔ اماں جس طرح نیچے آئی تھیں اسی طرح واپس چلی گئیں۔ ہمنا دعا مانگنے لگی کہ مہمان خواتین دیر سے آئیں، جب تک وہ اس ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اطلاعی گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ اوہ مہمان آ گئے! وہ بے اختیار اچھلی، پھر موٹر کو دیکھا اور دل محسوس کر بیٹھ گئی۔ اوپری پورشن میں مومنا نے کشف کو اس کی نہ کرنے کے باوجود ہلکا پھلکا تیار کر دیا تھا۔ وہ خوبصورتی میں بہنوں سے کسی طرح کم نہ تھی، بس فطری حساس اور زود و رنج تھی۔ 2 خواتین گھر میں داخل ہوئیں تو اماں ان کی میزبانی میں بچ گئیں۔ بڑی بیٹی کا پہلا رشتہ آیا تھا، ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ شاید نچلے پورشن کا ڈائننگ روم کھلا ہوتا تو ان کو نیچے بٹھاتی۔ انہوں نے اکلوتے کمرے میں کرسیوں پر ان خواتین کو بٹھا کر کم آئیگی کے احساس سے سوچا۔ خواتین بہت سادہ اور خوش اخلاق تھیں۔ کشف ان کو دل سے پسند آئی تھی۔ بار بار ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے کر کہتی کہ ان پر ہمیں پورا اعتماد تھا کہ اچھے خاندان اور بہترین لڑکی سے ہمارے بھتیجے کا رشتہ کروائیں گے۔ لڑکے کی ماں ایک عرصہ ڈاکٹر صاحب سے زیر علاج رہی تھیں۔ ان کو ہڈیوں کی بیماری تھی جو اب اپنے آخری حصے میں تھی۔ وہ اکلوتے بیٹے کے لیے بہو تلاشنے سے قاصر تھیں، ایسی بہو جو ان کا دیے کی طرح بجھتا وجود بھی قبول کر سکے کہ معذوری کے باعث وہ دوسروں پر انحصار کرتی تھیں۔ لڑکے کی ماں کا حوال سن کر زینب کا دل بسیج سا گیا۔ میرا راحم بھی چل پھر نہیں سکتا، بس اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں انسان کا کیا دخل؟ میری بچی ایسی نہیں کہ ماں جیسی ساس کی خدمت سے جی چرائے، یہ معذوری کا دکھ اپنے گھر میں دیکھ چکی ہے۔ زینب نے ان خواتین کو یقین دلایا تو وہ ایک دم خوش ہو گئیں۔ یہ بھتیجے کی تصویر ہے، ٹنڈو آدم شہر کے کالج میں لیکچرار ہے۔ انہوں نے فوراً پرس سے تصویر نکال کر دکھائی۔ زینب کو لڑکا بہت اچھا لگا، صورت سیرت دونوں ہی میں یکتا ہے، ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ کیا کسی بیٹی نے کی ہو، عمدہ اطوار والا کم گو بچہ ہے۔
پھوپھی بھتیجے کی تعریف میں رطب لسان تھی۔ ماشاءاللہ، زینب نے خوش ہو کر کہا، آپ کی بچی تو ہم نے دیکھ کر پسند کر لی۔ اب آپ جب چاہیں ہمارے گھر چکر لگا کر بھتیجے اور گھر بار کو دیکھ جائیں، پھر خدا نے چاہا تو رشتہ پکا کر دیں گے۔ وہ بہت خلوص سے بولی تو اماں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ایسا ہے کہ ابھی میرے میاں اور میری سہیلی کہیں باہر گئے ہیں، وہ آ جائیں تو مشورہ کر کے آپ کو فون کرتی ہوں، اماں نے کہا۔ حوالہ دے کر کہتی رہیں، ان پر ہمیں پورا اعتماد تھا۔ بھلے آپ اچھے سے صلاح مشورہ کر لیں، ہمیں تو بچی 2 کپڑوں میں چاہیے، نہ داج جہیز کا لالچ ہے، نہ پیسے کا۔ بس بچی آ کر ہمارے بھتیجے کی بے رنگ زندگی کو خوشگوار کر دے۔ بیچارے کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا، بھابھی نے تنہے تنہا پالا پوسا، پھر خود بھی بستر سے لگ گئیں۔ گھر میں 2 جانیں ہیں اور تیسرا اداسی۔ ان خاتون نے تفصیل سے بتایا۔ زینب دل میں مطمئن ہوئی کہ لوگ وضع دار اور لالچ سے مبرا ہیں۔ ان خواتین کے جاتے ہی زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یسریٰ اور ہمنہ اپنے کام کر کے آئیں تو اماں کو سجدے میں اور مومنہ کو کشف سے باتیں کرتے پایا۔ کشف آپی کتنی پیاری لگ رہی ہیں تیار ہو کر۔ ہمنہ کشف سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا، کیسی خواتین تھیں اور کشف کو پسند کیا؟ یسریٰ نے مومنہ سے پوچھا۔ ماں بدولت نے تیار کیا تھا، پسند کیسے نہ کرتی، اپنے گھرانے کی دعوت دے گئی ہیں، مومنہ نے بتایا تو ہمنہ خوشی سے اچھلی۔ ارے واہ، اب کشف آپی کی شادی ہوگی، خوب مزہ آئے گا، اللہ خیر کرے۔ بس لڑکا اور گھر گھاٹ تمہارے بابا کو پسند آ جائے تو کچھ دیر نہیں، وہ لوگ تو بالکل راضی ہیں، اماں نے مسلح لپیٹتے ہوئے کہا۔ اماں وہ خواتین لڑکے کی تصویر دے کر گئی ہیں نا، وہ دکھاؤ، مومنہ نے یاد دلایا تو زینب نے تصویر ان کے آگے کر دی۔ دولہا بھائی تو اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، ہمنہ نے فوراً رائے دی۔ ابھی سے دولہا بھائی، اماں نے آنکھیں دکھائیں۔ ہیں نہیں تو ہو جائیں گے، اس نے کندھے اچکائے۔ ڈگری کالج میں لیکچرار ہیں، مومنہ نے اطلاع دی۔ واؤ، گورنمنٹ جاب، یسریٰ نے ہمنہ کے ہاتھ سے تصویر اچکی۔ کشف آپی کے تو مزے آ گئے، ایک ہی ساس اور میاں۔ مومنہ کی بات پر سب ہنسے۔ ساس تو ایک ہی ہوتی ہے، ہمنہ نے کہا۔ نہیں، بعض دفعہ 2-3 بھی ہوتی ہیں، وہ خجالت مٹانے کو بولی۔ تمہاری ہوں گی 2-3، ٹھیک ہے، یسریٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مومنہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر کشف پر نظر کی جو بہنوں کی باتوں پر دھیمے دھیمے مسکرا رہی تھی۔ آج وہ عام دنوں کی نسبت بہت پیاری اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ عجیب سے وہم اور وسوسے جو اسے چمٹے ہوئے تھے، ان 2 گھنٹوں میں جیسے کہیں غائب ہو گئے۔ اس پر اذیت ماحول سے رہائی کا احساس شدید طاقتور تھا کہ وہ کچھ دیر کو سب غم بھول گئی۔ خدا کشف آپی کو ہمیشہ خوش رکھے، مومنہ نے سوچ کر دل سے دعا کی۔ گھر میں اس کے معذور بیٹے کے ساتھ آمد کسی کے لیے بھی باعث مسرت نہ بنی۔ زینب کے رونے دھونے سے بچیوں کو معلوم پڑ گیا تھا کہ ان کا منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والا بھائی معذور ہے۔ وہ نارمل بچوں کی طرح نہ بڑے ہو کر ان سے کھیل سکے گا، نہ ان کا مضبوط سہارا بنے گا، جیسا کہ زینب ہمیشہ کہتی آئی تھی کہ بھائی اپنی بہنوں کے لیے صاحباں ہوتے ہیں۔ ہاشم کا رویہ پہلے سے کئی گنا اجنبی اور سرد تھا۔ اس نے بیوی بچے کو کمرے میں آ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ انو بھی کھچی کھچی پھر رہی تھی۔ اماں، بہت ہوا، اب اس بلا کو میرے سر سے اتار دو، لے جاؤ اپنے ساتھ، ہو گئی میں فارغ۔ پیدا کر لیا ہے یہ شاہکار، جس کے لیے مہینوں بستر پر پڑی رہی، اور اس چلتر کو اپنے گھر پر روک لیا۔ زینب نے انتہائی تلخی سے ماں سے کہا، جو خود بہت پریشان دکھتی تھی۔ نہ کر زینب، اس میں اس معصوم جان کا کیا قصور ہے؟ طیبہ نے ٹوک دیا۔ قصور تو میرا ہے اماں، جو اپنی خالہ زاد بہن کو سگی بہن سمجھا۔ اس ناگن نے تو میرا شوہر بھی اپنے جال میں پھانس لیا۔ آج ہی حتمی فیصلہ ہوگا، اس گھر سے اسے دفع کر کے رہوں گی، زینب نے ایک عزم سے کہا۔ صبر کر زینب، میں 2-4 دن تیرے پاس ہوں، اپنے ساتھ لے جاؤں گی اسے، اماں نے کہا تو وہ بھڑک اٹھی۔ صبر صبر، اور کتنا صبر کروں، اس چڑیل کو سہنے کے لیے میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا؟ زینب جھٹکے سے لیٹے اٹھ بیٹھی۔ ارے میرے خدا، بے صبری لڑکی، اپنی حالت دیکھ، اتنی بڑی تکلیف سے گزری ہے، ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں، 100 بیماریاں چمٹ جاتی ہیں بچے کے بعد کی بے احتیاطی سے۔
یہ دیکھ بال دکھنے لگے ہیں، سر کو ڈھک کر رکھتے ہیں، پتہ تو ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے چادر اڑائی۔ ابھی تو کمزور ہے زینب، اپنی جان سے ایک اور جان نکالی ہے، ذرا طاقت پکڑ، پھر جی بھر کر لڑ لینا۔ پھر اماں نے رسان سے سمجھایا۔ زینب نے بڑی مشکل سے اپنی تیز سانسوں پر قابو پایا۔ ٹھہر، میں تیرے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ ہاشم نے لڑکے کے گھر جا کر دیکھنے کے بجائے اسے اپنے پاس بلوا کر دیکھ لیا تھا، بلکہ دیکھا کیا تھا، ایک تفتیش کی تھی۔ اتنے رعونت بھرے سوال کیے کہ مہران کی جگہ کوئی اور ہوتا تو گھبرا کر جان چھڑا لیتا، مگر اس کو ڈاکٹر علیم الدین نے لڑکی اور اس کی فیملی کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا۔ ہاشم کے رویے کی بھی نشاندہی انہوں نے کر دی تھی، اسی لیے مہران صبر اور سکون سے وہاں ٹکا رہا۔ اچھی خاصی شکل و صورت اور دھیمے مزاج کے لڑکے میں وہ کوئی خامی نہ نکال سکے تھے۔ لڑکے سے ملنے کے بعد انہوں نے زینب کو اجازت مرحمت فرما دی کہ وہ لڑکے کے گھر جا کر بات آگے بڑھا سکتی ہے۔ یہ پیغام انیسہ بیگم نے زینب کو نیچے بلوا کر دیا۔ تم اور بچیاں بھی چلو میرے ساتھ، لڑکے کا گھر بار دیکھ آئیں۔ زینب نے انیسہ کو آفر کی، جس طرح تم ان خواتین کو ہماری غیر موجودگی میں بلوا کر چھپ چھپا کر لڑکی دکھا دی، اب خود ہی گھر بار بھی دیکھ آؤ، میرا کیا واسطہ۔ انیسہ نے صاف جواب دیا، میں نے ان کو اس دن نہیں بلوایا تھا، وہ بس اچانک ہی چلی آئیں۔ زینب نے اس الزام پر صفائی دی، جاؤ بی بی، یہ جھوٹ کسی اور سے بولو، میں تمہاری منافقت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ انیسہ نے زہر سے بھرے لہجے میں کہا، کون سی منافقت؟ زینب کو بھی چڑ لگی، مجھے نہیں جانا، بس بات ختم، اور اسی طرح جلدی جلدی دوسری 3 کو بھی گھر بار کا کرنے کی فکر کرو، خواہ مخواہ ناز پر بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ انیسہ بیگم کے لہجے میں رعونت تھی، اللہ کھلاتا ہے، اسی کی مخلوق ہیں، اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہیں تو تم پر کیوں بوجھ ہیں؟ زینب کے غصے کے مارے آواز کانپ گئی، باپ نے ہی کھلوایا ہے، اور کتنے دن کھلائے گا ان جوان جہان لڑکیوں کو، آگے اس کی دوسری اولاد بھی ہے، اور ہاں آگے بھی ایسے ہی معمولی رشتے ڈھونڈنا جو لڑکی کو کم جہیز میں قبول کریں، ادھر کوئی خزانے دفن نہیں کہ ہر لڑکی کی شادی میں نکال کر تمہارے حوالے کر دیں۔ انیسہ نے مزید زہر اگلا تو زینب صبر کے گھونٹ بھر کر بمشکل چپ رہی۔ دیتا کیا ہے ہمیں جس میں کمی آ رہی ہے؟ وہ بڑبڑا کر اوپری سیڑھی کی طرف پلٹیں۔ معمولی رشتے، ہاں بھئی، ہم معمولی لوگ معمولی رشتوں پر بھی راضی ہیں۔ وہ جلتی گھٹتی اوپر آئیں۔ کیا ہوا اماں، بہت غصے میں دکھتی ہو؟ یسریٰ نے چہرہ دیکھ کر ہی بھانپ لیا، میں کیا اور میرا غصہ کیا، کل ہمنا کے ساتھ جا کر دیکھ آتی ہوں لڑکے کا گھر بار، دونوں ماں بیٹی ٹنڈو آدم کی بس پکڑ لیں گے۔ زینب نے تھکے تھکے انداز میں کہا، تو بابا گھر دیکھنے نہیں جائیں گے کیا؟ یسریٰ نے کچھ حیرت سے پوچھا، ان کا واسطہ نہیں، میری بیٹی ہے، میں ہی جاؤں گی، بس اللہ کرے ایک ایک کر کے تم بچیاں عزت سے اپنے گھروں کی ہو جاؤ، میرا فرض پورا ہو۔ وہ آزردگی سے بولیں تو یسریٰ چپ ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ماں بیٹی کشف کی سسرال پہنچیں تو ان کا کھلے دل سے استقبال ہوا۔ مہران اور ان کی معذور ماں سے مل کر زینب کو حقیقتاً خوشی ہوئی اور سفر کی ساری کلفت جاتی رہی۔ سادہ صاف ستھرا سا گھر اور سادہ سا رہن سہن، خوش اخلاق اور وضع دار لوگ، بھلا زینب کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی دونوں پھوپھیاں بھی ادھر موجود تھیں، سارا کھانے پینے کا انتظام انہوں نے کیا۔ زینب کے منع کرنے کے باوجود کھانے پر روک لیا۔ ہمنا کو ہونے والا بہنوئی بہت پسند آیا، لیکن وہ وہاں بہت بور ہوئی کہ اس کی ہم عمر کوئی لڑکی نہ تھی۔ مہران کی پھوپھیوں کو بھی بیٹوں کی اولاد تھی اور خود کو اکلوتا تھا، اس کے والد بھی 2 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ گھر بار پسند آتے ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، جس کو حتمی شکل بابا سے مل کر دی جانی تھی۔ مہران اپنی چھوٹی سی گاڑی میں ان کو واپس چھوڑنے آیا۔ زینب تو اتنے اچھے اتوار کا داماد ملنے پر ہی شکر ادا کرتی رہی۔ ہمنا نے گھر آ کر کشف کا اور بہنوں کا مہران اور اس کے گھر کی تعریف کر کر کے سر کھا لیا تھا۔ وہ سن کر خوش ہو رہی تھی، کشف کی شادی پر پہننے والے کپڑے اور ہونے والا ہلا گلا بھی زیر موضوع آیا تھا۔ اتنے سالوں بعد ان کے اوپری پوشن میں امید کی بات چلی تھی۔
خوشی کی بات چلی، خوشگوار تبدیلی کا امکان نظر آیا، ورنہ تو ہر وقت ایک نا امیدی اور بے کیفی کی فضا گھر سے پھوٹتی نظر آتی تھی۔ تاریخ طے ہونے کے بعد انیسہ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ جہیز کے نام پر کچھ سستے سے جوڑے اور تھوڑا بہت کچن کا سامان کشف کو احسان کر کے دیا۔ لڑکے والوں نے فرنیچر وغیرہ لینے سے منع کر رکھا تھا کہ ہمارے گھر میں سب موجود ہے، مگر ہاشم پر ایسا پیسوں کا کال بھی نہیں پڑا تھا کہ ہر چیز سے ہاتھ کھینچ لیتا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بیٹی کی شادی بھی صرف دنیا داری اور جان چھڑانے کے لیے کی تھی۔ شادی کا کھانا اور میرج ہال کا خرچہ بھی لڑکے والوں نے اٹھایا تھا۔ کہاں تو لڑکیاں مہندی مایوں کی تقریبات کے خواب دیکھ رہی تھیں اور کہاں صرف شادی کا فنکشن ہی منعقد ہوا۔ اس میں بھی انیسہ بیگم نے لڑکے والوں کے خرچے پر اپنے خوب مہمان بلوائے، جن جن کو شادی بیاہ پر سلامی دے چکی تھیں، سب اسی فنکشن میں واپس وصول کی۔ زینب کی نہ اتنی جان پہچان تھی، نہ دوستی۔ آدھے سے زیادہ ہال میں انیسہ بیگم کے ہی احباب براجمان تھے، حتیٰ کہ دولہے والوں کے مہمان بھی کم تھے۔ تمہاری دوسری امی نے تو اچھا فائدہ اٹھایا ہے کشف کی شادی کا۔ فلک نے مومنہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سانس بھر کر رہ گئی۔ ہماری بہن خیر سے اپنے گھر کی ہو، یہی سوچ کر صبر رکھا ہوا ہے، اس نے خلاف مزاج دھیمے سے کہا۔ وہ اس خوشی کے موقع پر بہت اداس سی تھی۔ چلو اس ٹارچر ہاؤس سے انخلاء کا سلسلہ تو شروع ہوا، اب تم تینوں کی بھی انشاءاللہ اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی اور اس عقوبت خانے سے نجات ملے گی۔ فلک نے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ فلک سب لوگ تو اتنے وزردار اور اچھے نہیں ہوتے جن کو صرف اچھی بہو کی طلب ہو، دنیا تو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتی ہے۔ بابا نے کشف کی باڑی پر جہیز کا جو معیار سیٹ کیا ہے وہ ہم تینوں پر لاگو کریں گے۔ کیا سب داماد مہران بھائی جیسے نکلیں گے جنہیں کسی چیز کی خواہش نہ ہو؟ مومنہ نے تلخ سوال پوچھا۔ اللہ سے اچھی امید رکھو مومی، جس نے مہران بھائی جیسا داماد آنٹی کو دیا وہ تم تینوں کے اس سے بھی بہترین عطا کرے گا۔ فلک نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ دیکھو تو فلک، اس عمر میں منال اور اشال کو سونے کے سیٹ پہنا کر لائی ہیں، جبکہ سونے کے سیٹ کی اصل حقدار تو کشف ہے جس کی شادی ہے۔ مومنہ کی آواز گھلی ہوئی۔ سسرال والوں نے کشف آپی کو کیسا اچھا سیٹ دیا ہے، دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ فلک نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا تو مومنہ نے ادھر دیکھا، پھر دھندلی آنکھیں رگڑیں۔ یہ موقع رونے کا نہیں، مومنہ، خوشی کا ہے، بلکہ پلیز اپنے آپ کو کمپوز کرو، رودابہ آ رہی ہے۔ فلک نے سامنے سے آتی ہنستی کھلکھلاتی رودابہ کو دیکھا، جو پڑوس کی کسی لڑکی کو دیکھ کر اسے ملنے چلی گئی تھی۔ ہیلو ہیلو، بہن کی رخصتی پر اداس ہو رہی ہو پریٹی گرل، رودابہ نے مومنہ کا گلابی چہرہ دیکھ کر کہا۔ مومنہ نے سر ہلایا۔ میری تو شکر ہے کوئی بہن نہیں، ایک بھائی ہے، اسے تو کہیں جانا نہیں، اپنی برائڈ کو لے کر ہی آئے گا۔ وہ بے فکری سے ہنسی۔ کشف آپی اچھی لگ رہی ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ویسے تم دلہن بن کر غضب ڈھاؤ گی، یہ میری پریڈکشن ہے۔ اچانک وہ مومنہ سے بولی تو مومنہ حیران ہوئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ فلک نے فوراً پوچھا۔ یار، مومنہ کا چہرہ بہت فوٹوجینک قسم کا ہے، جتنی یہ سامنے سے خوبصورت دکھتی ہے اس سے زیادہ پکس میں حسین نظر آتی ہے۔ اس دن تمہیں ون ڈش پارٹی کی تصاویر دکھائی تو تھیں، دیکھا نہیں تھا، مومنہ کتنی شائن کر رہی تھی۔ رودابہ نے کھلے دل سے تعریف کی۔ فلک نے مسکرا کر مومنہ کو دیکھا۔ میں کہتی ہوں نا، تم بہت پرکشش ہو، اور مجھے پتا ہے تم جھوٹ نہیں بولتی۔ مومنہ بھی جواباً مسکرائی۔ اور میں کہتی ہوں تمہیں، تمہارا نصیب تمہاری صورت سے بھی حسین ہوگا، اس میں بھی جھوٹ نہیں، فلک نے پریقین لہجے میں کہا۔ دیکھتے ہیں۔ مومنہ نے کندھے اچکائے اور سامنے دیکھا، جہاں دلہا کی آمد ہو گئی تھی۔ جاؤ مومنہ، اپنے دلہا بھائی کا راستہ روکو، تم سالیاں ان سے نیک وغیرہ لو، رودابہ نے اکسایا۔ رودابہ، ہمارے یہاں یہ سب رسمیں نہیں ہوتیں، مومنہ نے ہلکی آواز سے کہا۔ رودابہ کو حیرت ہوئی۔ اچھا، دودھ پلائی، جوتا چھپائی وغیرہ کچھ بھی نہیں؟ اس کے سوال پر مومنہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا بتاتی کہ ان رسموں کو فضولیات کہہ کر بابا نے سختی سے منع کر رکھا ہے، اور ہال میں ان کی 3 رپورٹرز ان بہنوں کی ہر اطلاع ان تک پہنچا رہی ہیں، اسی لیے وہ باوجود چاہنے کے
دل محسوس کر بیٹھی رہی۔ مہران کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زینب تو دل میں شکرانے ادا کر رہی تھی۔ بیٹا، ڈاکٹر صاحب کو میرا بہت شکریہ بولنا، میں خود بھی آؤں گی مٹھائی لے کر۔ ان کی کوشش سے میری بیٹی کا گھر بسنا ممکن ہوا ہے۔ وہ مہران کے ساتھ بیٹھے نواز الدین سے بولی۔ ارے آنٹی، شرمندہ مت کریں، یہ اللہ کے کام ہیں، بابا تو صرف وسیلہ بنے ہیں۔ وہ انکساری سے بولا۔ مہران اس کا اچھا دوست تھا، پھر بابا نے اسے بطور خاص اپنی جگہ شادی اٹینڈ کرنے کو کہا تھا۔ تمہارے بابا فرشتہ ہیں بیٹا۔ زینب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی آنٹی۔ نواز نے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتی یسریٰ کو دیکھا، جس کی جھپی آج نرالی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی آئی، دلہن اور دولہا کو دیکھنے لگی۔ مہران نے مسکرا کر سالی کو دیکھا تو یسریٰ نے وہیں دور کھڑے سلام کیا۔ وہ غالباً بہن کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی۔ نواز الدین نے نظر گھمائی تو دو شوخ نوعمر لڑکیوں کو کشف کے برابر میں بیٹھے دیکھا۔ منال، تم ادھر سے تھوڑی دیر اٹھو گی؟ مجھے بیٹھنا ہے، یسریٰ نے آگے بڑھ کر اجازت سے کہا۔ میں نے رخصتی تک ادھر ہی بیٹھنا ہے، آپ کہیں اور جا کر بیٹھ جائیں۔ وہ بدتمیزی سے بولی تو یسریٰ کا منہ تر گیا۔ منال اٹھ جاؤ بیٹا، بہن کو بیٹھنے دو۔ زینب کے لہجے میں بھی التجا تھی۔ میں نے کہا نا، مجھے ادھر رخصتی تک بیٹھنا ہے بس۔ منال نے زینب کو بھی تڑپ کر جواب دیا۔ کون ہے یہ بدتمیز لڑکی؟ نواز نے اچنبھے سے سوچا۔ یہ میری سہیلی کی بیٹی ہے، زینب نے اس کی حیرت بھانپ کر بتایا۔ اوہ، وہ سمجھ گیا، ان کی زبان میں سہیلی کسے کہتے ہیں۔ اتنا ہولڈ ہے ہاشم صاحب کی دوسری بیگم اور بیٹے بیٹیوں کا کہ اس زوم میں بڑے چھوٹے کی تمیز ہی ختم ہے۔ اسے افسوس ہوا، جب سے مہران کی کشف سے رشتے کی بات چلی تھی، وہ بہت کچھ زینب آنٹی اور ان کے اندرونی معاملات کے بارے میں جان گیا تھا، ورنہ اس کے لیے وہ بابا کے پاس آنے والی پرانی پیشنٹ ہی تھی۔ یسریٰ بددلی سے اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ رخصتی کا غلا مچا تو مومنہ یسریٰ اور ہمنہ بہن کے جانے کے خیال سے آبدیدہ ہو گئی۔ بابا دولہا دلہن کے ساتھ چل رہے تھے، اسی لیے وہ بہن سے گلے مل کر اسے رخصت بھی نہ کر سکی تھیں۔ بابا کو یہ جذباتی پن گراں گزرا۔ کشف کی آنکھیں ماں بہنوں کی طرف اٹھ رہی تھیں، پر کچھ بولنے کی ہمت اس کی بھی نہیں تھی۔ منال مووی میں آنے کے لیے کشف سے لگ کر چل رہی تھی، جیسے وہی اس کی سگی بہن ہو۔ مہران نے سجی ہوئی کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو بابا نے منال کو کہا کہ کشف کو بٹھاؤ۔ منال نے جلد بازی میں اسے کار کے اندر دھکیلا۔ وہ شرارت سے الجھ کر گرتے گرتے بچی۔ یہ منظر دیکھ کر مومنہ نے غصے کا گھونٹ بھرا۔ بابا مووی والے خفا ہونے لگے، جو جاتی کار کے پہیوں کی فلم بنانے سے بھی نہیں چوک رہا تھا۔ پھر انیسہ بیگم اور ان کی اولاد بابا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور یہ جا وہ جا۔ پیچھے زینب اور اس کی 3 بیٹیاں ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ گئیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بابا صرف انیسہ بیگم اور ان کی اولاد کو ہی اپنی فیملی میں شمار کرتے تھے، لیکن آج نہ جانے کیوں ان کی خود غرضی مومنہ کا دل دکھا گئی۔ فلک نے یہ سچویشن دیکھ کر فوراً اپنی گاڑی میں چلنے کی پیشکش دی۔ اس کے اماں بابا آگے بیٹھے تھے۔ مومنہ نے اماں اور یسریٰ کو پیچھے بٹھا لیا۔ تم اور ہمنہ بھی آ جاؤ، فلک نے کہا۔ تمہاری گود میں بیٹھ جائیں، جگہ کہاں ہے؟ مومنہ نے اسے گھورا۔ دل میں جگہ ہونی چاہیے، فلک نے خلوص سے کہا۔ پھر وہیں بٹھا دو، ہمنہ ہنسی۔ یار نخرے مت کرو، فلک نے اس کا بازو پکڑا، پھر نظر گھمائی۔ رودابہ ٹھہرو۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر اس کی طرف چلی گئی، جہاں رودابہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ مومنہ نے دیکھا وہ رودابہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ چلو آؤ مومنہ، تمہارا پرابلم حل ہو گیا۔ پھر وہ اس کے پاس آئی۔ رودابہ کے ساتھ تم دونوں بیٹھ جاؤ، اس کی گاڑی خالی ہی ہے۔ ارے نہیں، مومنہ متعامل ہوئی۔ پھر نخرے، فلک نے آنکھیں دکھائیں۔ آ جاؤ مومنہ، رودابہ نے ہانک لگائی۔ ناچار مومنہ ہمنہ کے ساتھ رودابہ کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چلیں؟ مفسر نے جمائی لے کر پوچھا، جو ڈرائیونگ سیٹ پر سلیپنگ ڈریس میں براجمان تھا، غالباً نیند سے اٹھ کر بہن کو لینے آیا تھا۔ ہاں چلیں بھائی، میں نے سوچا کیا پتہ 2-4 سہیلیاں اور بٹھانی ہوں۔ وہ کار سٹارٹ کرتے بیزاری سے بولا تو رودابہ ہنسنے لگی، جبکہ مومنہ کو اس کا لہجہ سخت برا لگا۔ ہم فلک کے ساتھ چلے جاتے، آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی، رودابہ اونچی آواز میں اسے سنانے کو بولی۔
ارے نہیں، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ زحمت کیسی؟ رودابا نے اخلاقاً کہا۔ آپ کے بھائی کو زحمت ہی لگ رہی ہے۔ وہ فوراً بولی تو مفسر نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، جو نیم اندھیرے میں چمکتی چاندنی کے مشابہ لگ رہی تھی۔ بھائی کی نیند میں خلل پڑے تو یوں ہی بیہیو کرتے ہیں، سو بی ریلیکس۔ رودابا نے جیسے توجیہ پیش کی۔ مومنہ نے سر جھٹک کر کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ خدا کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو بندہ اترانے کیوں لگ جاتا ہے؟ آج بابا گاڑی کے 2 چکر کر لیتے تو ہم بھی عزت سے اپنی کار میں گھر جاتے، یوں پڑوسیوں کی باتیں تو سننی نہ پڑتیں۔ مومنہ نے آنکھوں کی نمی اندر اتاری۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ فوراً اتر گئی اور دروازہ دھڑ سے بند کیا۔ تیزی سے آگے بڑھی لیکن 2 قدم آگے بڑھاتے ہی بے اختیار رکنا پڑا۔ دوپٹہ دروازے میں پھنس چکا تھا۔ ہمنا بھی دوسری طرف سے نکل آئی تھی۔ مومنہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن مفسر لاک لگا چکا تھا۔ گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہ فوراً اتر گئی اور دروازہ دھڑ سے بند کیا۔ تیزی سے آگے بڑھی لیکن 2 قدم آگے بڑھاتے ہی بے اختیار رکنا پڑا۔ دوپٹہ دروازے میں پھنس چکا تھا۔ ہمنا بھی دوسری طرف سے نکل آئی تھی۔ مومنہ نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن مفسر لاک لگا چکا تھا۔ سنیے، میرا دوپٹہ اٹک گیا ہے، مومنہ نے اگلا شیشہ بجا کر اطلاع دی۔ مفسر نے آٹومیٹک لاک کھولا اور گاڑی سے اتر کر اس کا دوپٹہ دروازے سے چھڑایا۔ آرام سے، مومنہ نے پریشانی سے کہا۔ مفسر نے اسے نیم اندھیرے میں دوپٹے کا جائزہ لیتے دیکھا۔ دوپٹے کا کونا زور سے کھینچنے سے چر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مومنہ دھک سے رہ گئی۔ اللہ، میرا دوپٹہ پھٹ گیا، اس نے مومنہ کی طرف رخ کر کے رونی آواز میں کہا۔ اوہ، بہت برا ہوا، ہمنا نے افسوس کیا۔ یہ دوسری بار ہے ہمنا، پہلی دفعہ ان کی بلی نے میرا دوپٹہ کھا لیا تھا۔ وہ شکایتی انداز میں مفسر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ایکسکیوز می، سنو وائٹ آپ کے دوپٹے سے کھیل رہی تھی۔ اسے دوپٹے کھانے کا شوق ہے، نہ ہی طلب۔ وہ کیٹ فوڈ کھاتی ہے، اوکے؟ مفسر لاڈلی بلی کی شکایت برداشت نہ کر سکا۔ کھانے کی طلب نہ ہو، کاٹنے کی تو ہے، مومنہ نے تڑک کر کہا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ رودابا بحث سے پریشان ہو کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ آپ کی کار کے دروازے میں پھنس کر آپ ہی کا دوپٹہ پھٹ گیا، ہمنا نے بتایا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، رودابا نے افسوس کیا۔ اچھا رودابا، ہم چلتے ہیں، مومنہ نے کہہ کر قدم بڑھائے۔ اس دن بھی اس کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا اور آج بھی۔ بیچاری کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں، پھر ایسے نقصان، رودابا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ان کے بابا تو نامی گرامی بینک کے زونل مینیجر ہیں، ان کی مالی حالت تو ٹھیک ہونا چاہیے، مفسر نے کار سٹارٹ کرتے کہا۔ 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور بیوی بچوں میں انصاف نہیں کرتے، دوسری بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں ہی زیادہ لیتے دیتے ہیں۔ مومنہ کی 3 بہنیں اور 1 معذور بھائی ہے، رودابا نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا، مفسر کے ذہن میں مومنہ کے حوالے سے 2-3 مناظر گھوم گئے۔ باپ کو اولاد کے ساتھ اتنی ناانصافی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کے فنکشن میں ہی پتہ چل رہا تھا اس کی دوسری امی اور ان کی اولاد کا کتنا ہولڈ ہے۔ مومنہ اور اس کی بہنوں کی مجال نہیں تھی کہ اسٹیج پر بہن کے برابر بیٹھ سکیں۔ عجیب بوجھل ماحول تھا، نہ روایتی شوخی نہ ہنسی مذاق، ڈری ڈری سی نظر آتی تھیں یہ بہنیں۔ رودابا نے مزید اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مفسر خاموشی سے سنتا رہا۔ گھر کے پورچ میں گاڑی کھڑی کرنے تک وہ ایک بات سوچ چکا تھا، اسے مومنہ سے ایکسکیوز کر کے اس کا نقصان بھرنا تھا۔